یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمتوں کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ افطار کے بعد طبیعت کافی فریش فیل کر رہی ہوگی۔ ہماری ٹرانسمیشن ہے جس میں آپ کے سوالات کے جوابات لیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو میں نمبر، واٹس ایپ نمبر، IBN نمبر اور اکاؤنٹ نمبر مینشن کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ 042111700 یعنی 042-111-700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے اور پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ جب بھی آپ ٹیلی فون کال کریں، جب بھی آپ فون کال پہ ہم سے بات کرنا چاہیں تو گزارش یہ ہے، آغاز میں اس بات پہ زور دے کے کہوں گا کہ جب آپ ٹی وی پہ فون کرتے ہیں ہماری نشریات میں داخل ہونے کے لیے، شامل ہونے کے لیے، تو اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں، ورنہ پھر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ٹی وی کی آواز بند کرنے سے پراپر طریقے سے بات ہو سکے گی۔ آپ کال کر کے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر ہے 0321-565-2000 یعنی 0321-565-2000۔ اس پہ آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج بھی بھیج سکتے ہیں، یہاں بھی آپ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ IBN نمبر مینشن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرال بار میں، پیغام ٹی وی کے نشریات میں IBN نمبر مینشن ہے، آپ اس پہ اپنے عطیات بھیج سکتے ہیں، یا پھر ہمارے اکاؤنٹ نمبر پہ آپ اپنے عطیات سینڈ کر سکتے ہیں۔ ہماری رمضان المبارک کی بابرکت جو ساعتوں میں ٹرانسمیشن ہے، بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن، اس کو آپ واچ کرنے کے لیے اپنے کیبل نیٹ ورک پرووائڈر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے آفس میں، آپ کے کاروباری مراکز میں، یا جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں، پیغام ٹی وی کی نشریات نہیں آ رہی تو اس کو ٹیون کروا لیجئے۔ اس کے علاوہ لائیو ہمیں یوٹیوب پہ فالو کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، آپ کسی بھی اینڈرائیڈ اپنے فون یا ٹی وی سیٹ میں، موبائل میں آپ لکھیے پیغام ٹی وی لائیو اور ہماری نشریات کو دیکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی براؤزر یا سرچ انجن میں جا کے آپ لکھیے live.pegham.tv اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور ہماری نشریات کو دیکھ لیجئے۔ لائیو لنک یوٹیوب کا اوپن ہے جہاں پہ ہماری لائیو نشریات آ رہی ہیں، یہاں سے بھی میں سوالات لے رہا ہوں، آپ کے کمنٹس دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو معزز مہمان ہمارے ساتھ اب موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں۔ ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں انعام الہی عابد، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ انعام صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ جی۔ ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، PhD اسکالر ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ مجھے آغاز میں لگا کچھ سوچ رہے تھے، میں نے آپ کو مخل کیا سلام اللہ کر تعالیٰ کے۔ برکت دے۔ ماشاءاللہ۔ نہیں جی، کچھ کمنٹس بھی شامل کرتے ہیں، سوالات جوابات بھی شامل کریں گے۔ رقیہ حمید لکھتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیغام ٹی وی کی بیسٹ ٹرانسمیشن اینڈ اسپیشل خوابوں کی تعبیر کے سیشن میں ہر خواب کی تعبیر کے ڈیفرنٹ پہلو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں، اور نہ صرف خواب دیکھنے والے بھی اور دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی، اور کہتی کہ میں ڈونیٹ کرتی ہوں، اماؤنٹ انہوں نے مینشن نہیں کی لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈونیٹ کرتی ہوں، اور جناب ہاشم صاحب سے اپنے مرحوم ہسبینڈ اور پیرنٹس کے لیے بھی دعا کے لیے۔ تو اب یزمانی صاحب کی جگہ ہمیں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب جوائن کر چکے ہیں، تو دعا کر دیجئے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور ان کے مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ آمین آمین۔ اچھا، آگے لکھتے ہیں، آئی ہے جی، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے کل بھی سوال کیا تھا کہ کیا تسبیح پہ ذکر کرنا چاہیے؟ ہاتھوں کی تسبیح کہہ رہے ہیں، کاؤنٹر کہہ رہے ہیں؟ دانے والی تسبیح۔ اچھا، تو سر فرما دیجیے اس حوالے سے۔ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں پر کیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات ہاتھوں کی انگلیوں پر کرتے تھے، اور یہ انگلیاں کل قیامت والے دن آپ کے حق میں گواہی بھی دیں گی کہ اللہ ہمارے اوپر تیرا نام لیا جاتا تھا۔
اور یہ جو دانوں والی تسبیح ہے یا جو کاؤنٹر ہے، یہ اصل میں ہمارے پڑوسی ملک سے آیا ہے، یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اب کیا ہے، اب اگر کوئی بزرگ آدمی ہے جی اس نے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، وہ گن نہیں پاتا، بزرگ ہے بھول جاتا ہے۔ وہ مجبوری کی حالت میں کوئی اگر دانے والی تسبیح یا کاؤنٹر استعمال کر لے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، عذر ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو ینگ ہے ماشاءاللہ حافظہ تیز مضبوط ہے تو ان کو انگلیوں پر ہی گننا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب ایک چیز بتائیے، کیا وہ دانے نہیں گواہی دیں گے جن دانوں پہ پڑھا جائے گا؟ کیا لیکن سنت دیکھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دانے بھی تھے، کھجور کی گٹھلیاں بھی تھیں، موتی بھی تھے، ہر چیز میسر تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کے اوپر تسبیح کی ہے، کاؤنٹ ہاتھوں پہ کی ہے۔ چلیں سنت یہ ہے، سنت یہی ہے۔ ٹھیک ہے، سنت یہ ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کالر ہیں جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم نظامی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام امیس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ لاہور سے کال کر رہے ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرا ایک نا اجمل بھٹی صاحب سے سوال ہے، کیا باپ اپنی اولاد کو، بیٹوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اچھا جی، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ اور جی بولے فرما دیں جی، دعا بھی فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور وسائل پیدا کر دے، اور ناظرین سے بھی یہ درخواست کریں کہ اجمل بھٹی صاحب کے پیچھے آمین کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے۔ آمین جی، آمین آمین۔ ٹھیک ہے سر، فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین آمین، اللہ تعالیٰ اور والدین اگر صاحب ثروت ہیں تو ان پر بچوں پر خرچ کرنا چاہیے، لیکن اگر بچے بالغ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اب اپنے اپنے گھروں میں ہیں، جی تو پھر والدین پر ان کا نفقہ اب واجب نہیں رہا۔ جی جب تک بچے چھوٹے تھے تو والدین کے اوپر یا والد کے اوپر تھا کہ بچوں پر خرچ کرے، واجب تھا اس کے لیے۔ اب واجب نہیں ہے، اب اس لیے کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ غریب ہے تو بیٹے کو زکوٰۃ کی مد سے ہی دے دے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ زکوٰۃ ہی دینی ہے جی تو اس کا مطلب ماشاءاللہ باپ صاحب ثروت ہے تو وہ اپنی اصل اماؤنٹ سے بیٹے کو کیوں نہیں دیتا کہ بیٹا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، اپنا کو بزنس کر لے اور وہ خود زکوٰۃ دینے والوں میں سے شمار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن جائیں، اور والدین تو شفقت کا مرقع ہوتے ہیں، ان کو تو شفقت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ شیر احمد صاحب حافظ آباد سے کال کرنے کا شکریہ۔ شیر بھائی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال بھائی جی ہمارا کہ روزی صفائی وغیرہ کر سکتا ہے میرے نام؟ دوبارہ بولیں۔ میں روزی حالت بھائی جی بندہ غیر ضروری وار لا سکتا ہے؟ اچھا جی، ٹھیک ہے، شکریہ، آپ نے کال کی، جواب لیتے ہیں۔ جی ہاں، اگر روزے کی حالت میں غیر ضروری بالوں کی صفائی کرنی مقصود ہو تو صفائی کر لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا پوچھا گیا ہے، عتیق الرحمان لکھتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آل ریسپیکٹفل ممبرز آف پیغام ٹی وی، میرا سوال یہ ہے کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھا ہوتا، کیا تلاوت کے دوران پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ہاں جی، اس میں اندر تلاوت اگر آپ نے سورہ توبہ سے ہی شروع کی ہے تو پھر اس کے شروع میں بسم اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی، نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس کے درمیان سے کہیں سے آپ نے 2 رکوع پڑھے تھے، 3 پڑھے تھے اور اب پھر دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں تو اس صورت میں کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ اعوذ باللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیں جی، سوالات جوابات شامل کریں گے، کالز بھی ریسیو کریں گے۔ یہاں پہ میں اپنے معزز مہمان انعام الہی عابد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ سمیٹ لو برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں، معزز مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں برکتوں کی، رحمتوں کی، فضیلتوں کی۔ رمضان مبارک کے حوالے سے ایک ایک کر کے روزہ جو گزر رہا ہے، ہمارے دل میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ دن تو یہ گزر رہے ہیں، ادھر سے جو دن بڑھ رہے ہیں آگے سے وہ دن کم ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ریاضتوں کو قبول و منظور کر لیں
اور ہماری ان ساری چیزوں کو قبول کرتے ہوئے ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائیں یہ سب چیزیں. اس پہ گفتگو کریں گے, سوالات جوابات شامل کریں گے, اور بڑی پیاری ایک اور شخصیت ہمیں جوائن کر چکے ہیں جنہوں نے میری اس بات پہ آمین بھی کہا ہے, اللہ ان کو زندگی صحت دے. مفتی عبدالولی خان صاحب, ممبر پیغام فتویٰ کونسل, ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ سر خیریت سے ہیں؟ ماشاء جی اللہ. الحمدللہ. جی ٹھیک ہے سر, سوالات جوابات چل رہے ہیں, کالز آ رہی ہیں, ہمارے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھی کالز ہم ریسیو کر رہے ہیں, اور یہ سارا اسی طرح سے ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ جو کہ انشاءاللہ رمضان بھر رہے گا, آخری روزے تک جاری رہے گا. اچھا ویسے مفتی صاحب, جب ہم کہہ رہے ہیں آخری روزہ تو دل میں ایک عجیب سی فیل آتی ہے نا, ایک ایسا فیل ہوتا ہے کہ آخری روزہ, تو اختتام ہمیشہ دکھی ہوتا ہے. دکھی ہوتا ہے. ہاں جی, ابھی کل ہی کی تو بات ہے 10 دن پہلے کہ ہم ایسے یہاں پہ موجود تھے اور ہم رمضان المبارک کی آمد کے لیے چاند کو دیکھنے کے بارے میں ساری کمیٹیوں سے رابطہ کر رہے تھے, شہادتوں کے حوالے سے رابطہ کر رہے تھے, اور آج ہم 10 رمضان المبارک آگے آ چکے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں, اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. لے جی تھوڑا سا نارمل ہوتے ہیں, ذرا تھوڑا جذباتی والا معاملہ تھا, اس سے ہم واپس آتے ہیں. نرگس صاحبہ لکھتی ہیں, مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر نماز میں انسان اتحیات پڑھتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھانا بھول جائیں تو کیا اس پر بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ مفتی عبدالولی خان صاحب. نہیں, اس پر سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا. یہ التحیات للہ جب شروع کرتے ہیں تو انگلی اٹھانا یہ مسنون ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے, تو اس کو اگر اٹھائیں گے تو ثواب ہوگا, نہیں اٹھائیں گے یا بھول کے رہ جائے تو پھر گناہ نہیں ہے اور سجدہ سہو بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس 10 تولے گولڈ ہے. بھٹی صاحب یہ میں نہیں کہہ رہا, میں اتنا امیر آدمی کہاں پہ, میرے پاس نہیں, یہ سوال ہے. آپ کہیں میرے پاس اس سے زیادہ ہے. بھٹی صاحب راز افشا کر دیں گے. اچھا سر, یہ فراز ظہور صاحبہ لکھ رہی ہیں, کہتی ہیں کہ میرے پاس 10 تولے گولڈ ہے اور مجھے اس رمضان میں 6 ماہ ہوئے ہیں اور میں زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں, تو کس طرح سے کیلکولیٹ کروں؟ کس طرح سے؟ سمپل ہے. اگر آپ پیشگی دینا چاہ رہی ہیں, جی, اگرچہ آپ کے زکوٰۃ ابھی 6 ماہ رہتے ہیں, جی, تو آپ 6 ماہ بعد ادا نہ کیجئے گا, ابھی کر دیں. اگر آپ کرنا چاہتی ہیں خوشی سے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ ملی کہ آپ کے چچا حضرت عباس جو ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے 2 سال کی پیشگی لے چکا ہوں, کہیں ضرورت تھی تو چچا سے, چچا کا تعلق ہے نا, تو چچا سے محبت کے ساتھ 2 سال کی میں پیشگی لے چکا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. تو اس لیے اگر یہ بہن پیشگی دینا چاہتی ہیں 6 ماہ پہلے ہی تو دے دیں. ابھی 10 تولے سونا ہے تو اس کی قیمت بازار سے پتہ کر کے اس کو 40 پر تقسیم کریں تو 2.5% نکل آئے گی, جتنی اماؤنٹ نکلے وہ زکوٰۃ دے دیں. اچھا سر, ایک چیز اور ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7.5 تولے ہے نا, تو 7.5 تولے سے اوپر جو 2.5 تولہ ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں, یہ 7.5 تولے سے زکوٰۃ آپ پر لاگو ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جتنی بھی اوپر ہے سب پر زکوٰۃ ہے. یہ نہیں ہے کہ 7.5 تولے مائنس کر دیں اور اوپر والی پر دیں گے, نہیں. اس کا مطلب یہ کہ بات صرف 7.5 تولے اوپر مائنس کر کے ختم, زیرو نہیں. 7.5 تولے پر زکوٰۃ شروع ہو گئی ہے, اوپر جتنا بھی ہوگا وہ بھی اس میں شامل کرے گا. اچھا مفتی صاحب, ایک چیز اور ہے, اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں 7 تولے رکھ لیتا ہوں, اب یہ سمجھیے گا کہ ہم, میں بڑی معذرت کے ساتھ, ہم دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم اس بات پہ. کہتے ہیں کہ جی میں 7 تولے سونا رکھ لیتا ہوں, اور اگر میرے پاس 20 تولے 25 تولے باقی سارا بیچ کے میں کیش رکھ لیتا ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے, نہیں وہ کیش پر بھی تو زکوٰۃ ہوگی. میں وہی, اللہ کے بندے کیش پہ بھی تو زکوٰۃ دینی ہے, بات تو وہیں پہ ہے. کیش پر بھی زکوٰۃ ہے, سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ تو اس پر بھی دینی پڑے گی, اس پر بھی دینی پڑے گی. اور زکوٰۃ دینے سے, ہاں زکوٰۃ دینے سے اللہ کی طرف سے برکت آئے گی, برکت آئے گی. جی بالکل بالکل. عبدالولی خان صاحب کچھ کہہ رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے. میں نے یہی کہا کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کہ زکوٰۃ لازم نہ ہو, لوگوں نے اور بہت سے ہیلے ایجاد کیے ہیں جو کہ حرام ہیلے ہیں, وہ جائز نہیں ہیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا جی, مانو راجپوت لکھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. نرگس صاحب لکھتے ہیں ماشاءاللہ بھائی نے بہت خوبصورت کلام پڑھا ہے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا کریں, آمین. جی بالکل. اور الیاس ملک نے بھی ان کے لیے دعائیں لکھی ہیں. اور فیصل صدیق لکھتے ہیں السلام علیکم نوید بھائی. وعلیکم السلام. یور شو از بلیسنگ فار مائی فیملی
الحمدللہ جی الحمدللہ. کیپ اپ دا گڈ ورک جی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار پریزنگ آس. بھٹو صاحب لکھتے ہیں مفتی صاحب میں مدینہ یونیورسٹی جانا چاہتا ہوں, پلیز میرے لیے دعا بھی کر دیں, اور کس ڈپارٹمنٹ میں جانا زیادہ اچھا ہے؟ میرا شوق ڈپارٹمنٹ آف حدیث ہے. پھر تھوڑا سا آگے آ کے لکھتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں میں ایڈ کر سکتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جی ان کی نیک خواہش پوری فرمائے. جی تو اگر یہ حافظے کے مضبوط ہیں تو پھر شوق سے جائیں, حدیث پڑھیں. ماشاءاللہ کہ حدیث ڈپارٹمنٹ میں تھوڑا حافظہ تیز ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے, وہاں حافظے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد حسن صاحب میرپور خاص سے کال کرنے کا شکریہ سر. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر میں میرپور خاص شہر سے 7 میل دور رہتا ہوں اپنے گاؤں میں. اچھا جی. کبھی روزہ شہری کی آواز نہیں سنی, اذان کی آواز نہیں سنی. آواز سننے میں نہیں آتی, پھر میں اپنا روزہ کیسے بند کروں؟ اچھا آپ نے زندگی بھر نہیں سنی آواز؟ میں زندگی بھر تو نہیں سنی. یہ میرپور خاص شہر آتا ہوں, ادھر میری زمین ہے, ادھر نہیں سنتا. وہ میرا گاؤں اور بھی ہے, وہاں سنتا ہوں, ادھر نہیں سنتا. اوکے ٹھیک. یعنی آپ روزہ کیسے بند کریں, افطار کیسے کریں, یہ پوچھ رہے ہیں؟ جی سر. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. میں ابھی جواب لیتا ہوں مفتی عبدالولی خان صاحب سے. روزہ بند کرنے کا وقت اور کھولنے کا وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہیں واضح ہو جائے, خوب واضح ہو جائے سفید دھاگا کالے دھاگے سے, یعنی فجر سے. یعنی جب فجر خوب واضح ہو جائے اس وقت تک کھاتے رہو, جیسے ہی فجر واضح ہو جائے کھانا پینا بند کر دو. ثم اتم الصیام الی اللیل, پھر روزے کو مکمل کرو رات تک. رات جیسے ہی شروع ہو جائے پھر جو ہے نا آپ افطار کر لیں. تو وقت تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اذان کی آواز سنائی نہ دے تو آپ خود ان چیزوں کو دیکھ کے جب صبح طلوع فجر ہو جائے, طلوع فجر یعنی فجر طلوع ہونے کی نشانی کیا ہے کہ روشنی پھیل جاتی ہے افق میں چوڑائی کے اندر. ایسے چوڑائی میں آسمان کے کناروں پر یہ سفیدی پھیل جاتی ہے, یہ ہے طلوع فجر. اور جب مغرب کی طرف سورج غروب ہو جائے, سورج غروب ہونے کے بعد اور ادھر سے رات شروع ہو جاتی ہے, سیاہی شروع ہو جاتی ہے, تو وہ رات ہے. تو آپ خود اس وقت اذان دے دیں اور روزہ افطار کریں اور روزہ رکھیں. سہولت ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں. میرا خیال ہے کہ آج کل سہولت کے لیے کیلنڈر بھی بنے ہوئے ہیں. ہاں جی. موبائل پر بھی ٹائم کے ایپ موجود ہے, تو آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. جیسے ہی آپ کا وہ ٹائم کا الارم بجے آپ افطاری کر لیں. یہ سہولت ہو سکتی ہے. ہاں جی, یہ سہولت. اصل میں عبدالولی خان صاحب نا اس زون میں چلے گئے نا. ہاں جی وہ بھی اچھا ہے. ہاں جی, یعنی اگر تو وہ کسی گاؤں میں رہتے ہیں نا, ہاں جی, جہاں لائٹیں بہت زیادہ نہیں ہیں, تو وہاں طلوع فجر کا معلوم کرنا بہت آسان ہے. ٹھیک. اور مغرب کا وقت بھی وہاں پر آسان ہے. اصل میں عبدالولی خان صاحب نے وہ فیل لے لی باقاعدہ کہ آپ گاؤں میں ہیں, دور ہیں, خاموشی ہے. آپ جدت میں بیٹھے تھے, دیکھیں نا کیسے مفتی صاحب نے جدت کی بات کی. ٹھیک ہے, سادگی پہ کون نہ مر مٹے فراز. لے جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. طارق شہباز صاحب لاہور سے ہیں جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی کیا سوال لائیں آپ؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا پروگرام ہے, اللہ پاک سب کو خیر و عافیت رکھے. آمین. سر دوسرا یہ کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے کچھ عزیز ہیں وہ نا دم کرواتے ہیں کسی پیر سے نا. اچھا جی. تو جو پیر صاحب ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ساری عمر آپ نے گائے کا گوشت یا بڑے جانور کا گوشت نہیں کھانا. اچھا. تو اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں تو فرماتا ہے کہ اے مومنو تمہیں جو حلال چیزیں ان کو حرام مت کہو. تو اس سے کوئی میں دلیل پوچھنی تھی, کوئی ایسی ہے کوئی یعنی کہ جو منع کرتے ہیں تو کیا یہ؟ جی شکریہ کال کرنے کا. ساری عمر گائے کا گوشت. یہ جہاں تک میری معلومات ہیں, یہ جو کالے جادو والے ہوتے ہیں نا,
وہ آپ کو کوئی ایک حلال چیز جنوں کو خوش کرنے کے لیے آپ پر حرام کر دیتے ہیں، کوئی ایک چیز، اس میں سے گائے کا گوشت بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور آئٹم بھی ہو سکتی ہے، وہ شیاطین کو خوش کرنے کے لیے آپ کو یہ چیز نہیں کھائیں گے تو شیطان خوش ہوں گے، پھر وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے، ورنہ وہ پیر صاحب کے کہنے پر وہ شیاطین کو بھیجیں گے اور وہ آپ کو تنگ کریں گے۔ تو اس طرح کی حرکتوں سے بچنے کے لیے مسنون عمل کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، آخری صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور ایسے پیروں کے پاس جائیں نہ۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہے ہمارے ساتھ ایک اور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حضرت صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ محمد رحمان صاحب شیخ پورہ سے کال کی۔ سر فرمائیے کیا سوال پوچھنا ہے آپ نے؟ جی سر، میرے 2 سوال ہیں۔ ایک تو میں نے بینک سے گاڑی لی ہوئی ہے اور وہ ان کا آپ کو پتہ ہے شرح سود کا حساب ہوتا ہے جی، تو میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا، مگر کسی نے خریدی، میں نے اس سے لے لی۔ تو ایک وہ مجھے بتا دیں سود کا کیا مجھے کفارہ کیسے کرنا پڑے گا، کہ کیونکہ میں خود نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سود میں پڑھوں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کی تو بینک کی تو ہوتی ہے سود، وہ کہتے ہیں ہماری سود ہے، ایڈ ہوتی ہے۔ تو دوسرا ڈیوورس کا، کہ ڈیوورس ایک ہوتا ہے یا 3 ہوتا ہے، اور منہ سے کہنے سے ہوتا ہے 1 دفعہ یا 3 دفعہ کہنے سے ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ تو ایک اور کہ ایک ہی یہ تو دفعہ تیسرا ہو گیا۔ پیپر سینڈ کر دیا جائے وہ 3 محمد دفعہ رحمان گنا صاحب، جائے گا یا 1 دفعہ ہی گنا جائے گا، اور اس کا رجوع بھی بتا دیجیے۔ محمد رحمان صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ اسلامی طریقے سے پوچھ رہے ہیں یا جس طرح ہمارا یونین کاؤنسل کا طریقہ اس سے پوچھ رہے ہیں؟ سر دونوں طریقے، اسلامی طریقے بھی اور یونین کونسلر کے۔ چلے ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ بڑے صاحب ویسے طلاق والی بات تو ہم بہت ریپیٹڈلی بھی کر چکے ہیں، اس کو پریسائز بتا دیجیے گا۔ سود والی بات بھی ہم نے کافی مرتبہ کی ہے، بینک سے گاڑی لی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ، اور بینک والے بھی کہتے ہیں کہ سود شامل ہے۔ توبہ کریں اللہ سے اور جتنی جلدی ہو سکے ان سے جان چھڑائیں، اور جان کیا ہے۔ چھڑوا لیں۔ ٹھیک ہے۔ اور طلاق کا جو ہے وہ اگر 1 دفعہ زبان سے کہتا ہے تو وہ 1 دفعہ ہو گئی ہے، لیکن اگر 3 دفعہ کٹھی کہہ دیتا ہے تو وہ بھی 1 شمار ہوگی، 3 نہیں شمار ہوگی۔ 3 نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رجوع کا ہاں، اگر 1 دی ہے تو اس کے بعد 3 ماہ میں اگر عورت پریگننٹ نہیں ہے تو 3 مینسز تک اس کو صلح کرنے کا حق ہے، صلح کر لے۔ اور اگر 3 ماہ کے اندر صلح نہیں ہوئی، گزر گیا 3 ماہ، 4-5 ماہ ہو گئے، تو پھر اس سے نکاح بھی ہو سکتا ہے نیا۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ ایک اور۔ السلام علیکم۔ محمد سعید صاحب گوجرانوالہ سے کال کرنے کا شکریہ بھائی، بتائیے کیا سوال پوچھنا ہے آپ نے؟ بہت شکریہ، ماشاءاللہ پروگرام دیکھ رہے تھے، بہت اچھا پروگرام جا رہا تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی تو میرا یہ سوال ہے آپ سے۔ جی یہ نا ہمارے یہاں جمعے والے دن، جمعے کی مساجد میں مختلف میں کئی مساجد میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، کئی مساجد میں 1 اذان ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کے دور میں 2 اذانیں ہوئی تھی، لیکن جو دوسری اذان تھی وہ دور پہاڑ کے اوپر کہی جاتی تھی، تو کیا یہ 2 اذانیں دینی چاہیے کہ ایک پہ ہی عمل کیا جائے؟ جی میں جواب لیتا ہوں، شکریہ آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے اس بارے میں۔ نماز جمعہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور منبر پر تشریف فرما ہوتے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہنا شروع کر دیتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما دیتے۔ یہی طریقہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہا، یہی طریقہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی یہی مسئلہ اسی طریق پر جاری رہا۔ پھر ہوا یہ کہ مدینے کی جو آبادی تھی، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، آبادی بڑھ گئی تو آواز مسجد کی جو تھی اذان کی وہاں تک نہیں پہنچتی تھی۔ بازار میں جو لوگ کام کاج کر رہے ہوتے تھے، گھروں میں اس طرح، بالخصوص بازار تک اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ تو خطبہ اس وقت مختصر ہی دیتے تھے، اور خطبہ مختصر ہی دینا چاہیے، لمبے جو خطبے ہوتے ہیں نا یہ اتنے مسنون نہیں ہیں۔ جی ٹھیک۔ تو اذان ہوتی، اذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جاتا۔ اب بازار والے جو لوگ ہوتے وہ آتے تو نماز جمعہ ادا ہو چکا ہوتا۔ اچھا، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ زورا ایک مقام تھا بازار کے اندر، اس میں مؤذن کو بھیجتے کہ جاؤ وہاں پر اذان کہو،
اذان کہنے کے بعد وہی مؤذن سیدھا آتا مسجد، اور مسجد میں عثمان رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوتے، وہ اذان کہتے اور خطبہ شروع ہو جاتا۔ ان لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ اذان بس خطبہ شروع ہونے والا ہے، تو وہ بھی آ جاتے، کسی کی نماز نہ رہتی۔ یہ طریقہ چلتا رہا اور بہت سے عرصے تک یہی مسجد نبوی کے اندر بھی اور دیگر علاقوں میں ایسے ہی ہوتا رہا۔ اگر یہ جو صورت ہے یہ قائم ہو، یہ کہیں پر موجود ہو، تو اس پر عمل کرنا بالکل درست ہے اور صحیح ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ مسجد کی اذان وہ پہلی اذان ہی بازار بھی پہنچ جاتی ہے، لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے بھی، اور اوقات بھی معلوم ہو چکے ہیں، پتہ بھی لگ چکا ہے کہ اس مسجد کے اندر جمعے کی نماز اتنے بجے ادا ہوتی ہے، تو پھر جو ہے زور دینا اس بات پر کہ خواہ اور لازماً 2 اذانیں ہوں، یہ پھر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر ہوتا ہے ٹھیک ہے، چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ایک اور ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناصر صاحب وزیر آباد سے کال کرنے کا شکریہ، جی فرمائیے۔ جی میری طرف سے آپ کو سب مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ دیہات میں نا اکثر لوگوں کے پاس ہوتا ہے مثلاً 10 گائے ہو گئی، 15 پیسے ہو گئی، کوئی بکریاں ہو گئی، جی مختلف قسم کا کافی مال ہوتا ہے، کیا اس پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں ابھی جواب لیتا ہوں، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ مفتی صاحب فرمائیے۔ نہیں میرے بھائی، تمام جانوروں کو مکس نہیں کرنا ہے۔ بکریاں 40 ہوں گی تو زکوٰۃ شروع ہوگی، 40 پر 1 بکرا یہ بکری زکوٰۃ ہے۔ گائیاں 30 ہوں گی تب زکوٰۃ ہوگی، 30 یا 30 سے اوپر ہو جائیں پھر زکوٰۃ بنتی ہے، 30 سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ گائے اور بھینس کو علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک ہی نسل ہے، جی بھینس کو ایک ہی نسل قرار دے کے گائے اور بھینس جب ایک نسل قرار دے دی جائے تو پھر ان کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ وہ 30 ہو جائیں تو پھر ان پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن ان کے ساتھ ایک شرط اور ہے کہ یہ جانور باہر چرنے والے ہوں، گھر میں ان کو بٹھا کے باندھ کر چارہ نہ ڈالا جائے، بلکہ اکثر اوقات میں ان کا چارہ باہر کھلے جنگلوں میں چر کے تو واپس آئیں۔ یہ جو ہمارے ہاں فارم اب بنائے گئے ہیں جن میں باندھ کر چارہ ڈالا جاتا ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ان کی آمدن پر زکوٰۃ ہوگی۔ دودھ بیچا ہے، وہ پیسے اگر خرچ ہو گئے تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر وہ پڑے رہے ہیں بینک میں سال بھر تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، گفتگو کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رک رہے ہیں، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ Ask a question while offering witr prayers behind on Imam who sits after 2 rakat and recites the dua of qaida. Should we also recite the dua of qaida in that duration? آگے پھر جا کے پھر ریکنیکٹ ہوتا ہے، ان کا میسج لکھتے ہیں since doing that makes it similar to Maghrib prayers and the order to make it different from Maghrib prayers. بڑی صاحب قادم میں بیٹھنے کی دعا کے حوالے سے بھی پوچھا گیا تھا کہ مغرب میں جیسے بیٹھتے ہیں تو یہ کیا؟ میرا خیال ہے کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وطر کے اندر کیا اسی طرح قاعدہ میں بیٹھیں گے جس طرح مغرب کی نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں درمیان میں دوسری رکعت کے بعد؟ جی، اور دعا بھی پڑھتے ہیں باقاعدہ۔ تو دوسری رکعت میں وطر جب پڑھیں گے تو تشہد نہیں کریں گے، بلکہ تشہد آخری رکعت پر جا کر کریں گے۔ مغرب کی طرح وطروں کو پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ ٹھیک محمد بلال لکھتے ہیں السلام علیکم آپ سب کو۔ جی وعلیکم السلام ہم سب کی طرف سے آپ کو۔ نرگس صاحبہ لکھتی ہے بھائی میں تو دن میں 1000 درود ابراہیمی پڑھتی ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ تو تسبیح کے بغیر بھول جاتی ہوں تو مجھے تسبیح پر پڑھ لینا چاہیے یا نہیں؟ آپ کوشش کریں کہ آپ تسبیح کے بغیر ہی پڑھیں اور گننا چھوڑ دیں۔ اللہ کی رحمت ان لمیٹڈ آپ لینا چاہ رہی ہیں تو درود بھی ان لمیٹڈ ہی پڑھیں، لیکن دل کو تسلی ہوتی ہے نا کہ میں نے اتنے 1000 مرتبہ پڑھ لیا ہے، تو اس تسلی کے لیے آپ 100 کر کے پڑھ لیا کریں نا انگلیوں پر، تو آسانی ہے 100 کر کے گن لیں۔ ٹھیک ہے۔ احمد خالد لکھتے ہیں السلام علیکم نوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے جتنے قاری صاحبان آتے ہیں وہ بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں۔
جی جزاک اللہ، واقعی بہت خوبصورت انداز سے ادائیگی کر کے جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے کمنٹ سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے بھی کتنا پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ کلثوم لکھتی ہیں سر اللہ آپ سب کو خوش رکھے، کرنا جائز ہے، ہیئر سیل کرنا جائز ہے؟ ہاں، بالوں کو سیل کرنا، اچھا، کنگھی میں جو بال اترتے ہیں ان کو جمع کر کے جب گچھا بن جائے تو سیل کرنا جائز ہے۔ یہ آج کے دور میں ہوتا ہی ہے؟ آج کے دور میں تو ہوتا ہے۔ اچھا، ویسے یہ میرے لیے نئی بات، یہ میرے لیے نئی بات ہے۔ 14-15 ہزار روپے کلو آوازیں لگاتے ہیں گلیوں میں، یہ پھرتے ہیں اور کہتے ہیں بال بیچ لو۔ وہ جو وگ بنتی ہے نا جی، اور کچھ کاسمیٹک بھی بنتی ہیں، ان کے اندر بھی اس کو ڈالا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس لیے اس کا ریٹ اچھا خاصا بڑھ چکا ہے۔ اچھا جی، پھر اس کا مطلب ہے باربرز جو ہیں ان کا تو بڑا اچھا سائیڈ بزنس ہے یہ، ہاں جی، اگر وہ کرتے ہوں تو، کٹنگ کے علاوہ۔ لیکن وہ اصل میں اس کے اندر وہ بہت ساری چیزیں اور مکس ہو جاتی ہیں، شاید وہ نہیں بیچتے ہوں گے، اچھا، یعنی کہ یا بیچتے ہوں کہ اللہ عالم، پتہ لیکن وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں، جائز نہیں ہے، جائز نہیں۔ جائز نہیں، ٹھیک ہے جی۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ سبیحہ حنیف صاحبہ بورے والا سے کال کر رہی ہیں۔ سبیحہ صاحبہ شکریہ کال کا، کیا سوال پوچھیں گی آپ؟ سر مفتی صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ 2013 سے نا میرے والد صاحب بیمار ہو گئے، پھر ان کی وفات ہو گئی 2015 میں۔ اس کے بعد پھر 2015 سے میرا ایک جوان بھائی 24 سال کا تھا، تو 2017 کو وہ فوت ہو گیا، بیمار ہو گئے۔ پھر 2017 سے میری ایک چھوٹی بہن 2009 میں اس کو کینسر ہو گیا، تو 2 سال میں وہ فوت ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو ہمارے مالی حالات اتنے تنگ اور پریشان، رزق کی اتنی تنگی ہے، بہت ہم پریشان ہیں، ہمارا یعنی کہ جانی بھی نقصان ہوا، مالی بھی ہوا، عزت کا بھی ہوا۔ تو اس کے لیے ہم پریشان اتنے ہیں، ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں یہ ہے، آپ گھر چینج کر دیں، کوئی ہمیں کوئی مشورہ دیتا ہے، یعنی کہ ایون کہ ہمارے جو رشتہ دار بھی ہیں، کوئی گھر میں آتے ہیں تو وہ بھی مطلب اس طرح وہ ہمارے ساتھ الٹی کر کے جاتے ہیں۔ تو سب سے جو مشکل ہے، ہمیں رزق کی اب بہت تنگی پریشانی ہو چکی ہے، اس کے لیے آپ ہمیں وظیفہ بتا دیں۔ اللہ پاک آسانیاں کرے میری بہن آپ کے لیے۔ آپ کی باتیں سن کے جتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ تو اس سارے مراحل میں سے گزر کے یہ بات بتا رہی ہیں، آپ کس کرب اور تکلیف سے گزری ہوں گی اور یا گزر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ میں ابھی جواب لیتا ہوں بہن آپ کے سوال کا۔ مفتی عبدالولی خان صاحب بتائیے، پریشان ہے بہن۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پریشانیاں دور کرنے والا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت کے ساتھ درود شریف، کثرت کے ساتھ نمازوں کی پابندی، اور پھر یہ جو ہے نا طہارت کی حالت میں رہنا، یہ زیادہ ضروری مسائل ہیں۔ اور اگر یہ گھر کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ تبدیل ہو جائے، تو تبدیل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ ہم ایک گھر میں رہتے تھے، وہاں پر ہم بہت زیادہ ہو گئے، کثرت ہو گئی ہماری، پھر ہم نے گھر تبدیل کیا تو اس گھر کے اندر ہماری قلت ہو گئی، یعنی ہمارے افراد فوت ہو گئے، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی اجازت دی کہ تم گھر تبدیل کر لو۔ تو یہ بھی آپشن جو ہے نا یہ اختیار کر سکتے ہیں۔ باقی ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ کچھ خاص دعا پڑھنے کے لیے وہ میں نے بتا دیا، لا حول ولا قوت، وہ پڑھتی رہا کریں، ہاں جی، لیکن اس کو کاؤنٹ نہ کریں، بس پڑھیں، پڑھتی رہے، ایسے پڑھتی رہے۔ کیوں؟ ہاں جی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ سے استغفار کرو، جی، وہ تم پر موسلا دھار بارشیں بھی نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں بھی اضافہ کر دے گا اور تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کر دے گا۔ تو جس شخص کو رزق کی بندش کا خدشہ ہے یا اس کو ڈر ہے کہ بندش ہو چکی ہے، تو وہ اس کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ کثرت سے استغفار کا مطلب یہ بھی نہیں ہے
کہ تسبیح پکڑ لیں 1000 دانے والی اور استغفراللہ پڑھتے رہیں اور نماز نہ پڑھیں، جی، روزہ نہ رکھیں. اللہ سے ڈرنے والی کوئی بات نہیں، سامنے ٹی وی لگا اور ادھر بیٹھ کے آپ تسبیح پڑھ رہے ہوں. تو یہ مطلب بھی نہیں ہے. استغفار کا مطلب ہے کہ سچی پکی اللہ سے توبہ کریں. گھر کے اندر، ہاں ٹی وی بھی فلموں والے، ہاں گھر کے اندر جو آپ کے گناہ کوئی آپ کے گھر کے اندر موجود ہے اس کو ختم کریں، اللہ کی طرف مکمل پلٹ آئیں، تو پھر اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا. اللہ کرے. میری دلی دعا ہے اس بہن کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کر دیں، پریشانی میں ہیں. بلکہ جتنے بھی بہن بھائی، جتنے بھی سننے دیکھنے والے ارد گرد کے جتنے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کر دیں، آسانیاں کر دیں. کالر کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے نوید بھائی کیسے ہیں آپ؟ آئے میرے محمد رضوان بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں. بابا لگے بھائی آپ رمضان میں پہلی دفعہ آئے نا؟ ہاں جی. رضوان آپ کہاں پہ تھے؟ بڑے دن سے غائب تھے. جی بھائی میں کوشش تو بہت کر رہا تھا کہ میرا دل بھی کر رہا تھا مفتی صاحب سے بات کرنے کا، بہت بہت. ماشاء اللہ. تو بس کسی وجہ سے آج ہی میں نے کہا چلو. چلیں جی، آج پھر آپ کی کال مل گئی. میرے بھائی بتائیں پھر. جی پہلے تو میری بہنیں جو نا محلے میں یتیم ہو چکی ہیں، مطلب کہ بیوہ ہیں اور ان کے بچے یتیم ہیں. اچھا. سترانے کا سب سے زیادہ حق ان کا ہی ہے جو محلے میں ہماری بہنیں جو ہیں یا بچے ہیں. جی. تو یہ پوچھنا ہے کن کا حق زیادہ ہے، باہر والوں کا ہے؟ اور دوسرا میری امی کا نام ہے، والدہ صاحب کا نام ہے صابرہ. کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے، نام ہے صابرہ. فاضرہ. صابرہ یعنی کہ سواد الف بے رے صابرہ. اچھا اچھا صابرہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، نیکیاں سمیٹتے رہے ہمارے پیارے رضوان بھائی. آباد رہیں، خوش رہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ارد گرد جو بیوہ خواتین ہیں، بچے یتیم ہیں، تو سب سے پہلا حق ان کا بنتا ہے. سب سے پہلا حق ان کا ہی بنتا ہے. جو آپ کے محلے میں یتیم ہیں، بیوگان ہیں، مساکین ہیں، ان کا حق پہلے ہے، پھر بعد میں دوسرے لوگوں کا حق بنتا ہے. تو ان کی خبرگیری کرنا، ان کا حال احوال معلوم کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ تو پھر جو بیوگان ہیں، بیوہ عورتیں ہیں جن کے کمانے والے بھی کوئی نہیں ہوتے، ان کے حال احوال کو معلوم کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ تو جہاد فی سبیل اللہ کے بالکل برابر عمل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور صابرہ نام اب پوچھ رہے ہیں بیٹے. ہاں جی، صابرہ تو بہت زبردست نام ہے. نام کے معنی اتنے پیارے ہیں. ہاں جی، صبر کرنے والے. صبر کرنے والے. اور صبر جو ہے نا، یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صبر یعنی مصیبت آ گئی ہے اور اس کے اوپر صبر. نہیں، صبر کا مطلب ہوتا ہے نیکیوں پر ڈٹے رہنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اور کوئی مصیبت اگر آ جائے تو اس کے اوپر جزع فضع نہ کرنا، اس پر بھی صبر کرنا. یہ پازیٹیو ایسپیکٹ ہے اس کا. میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ صابرہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ نام صحیح ہے. بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا نام صابرہ نا اس لیے مشکلات زیادہ آتی ہیں. نیگیٹو ایسپیکٹ، منفی پہلو لیا جاتا ہے، ہم مثبت نہیں لیتے. تو صابرہ تو اللہ کی رضا پر صبر کرنے والی، اللہ کو خوش کرنے والی عورت کا نام ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غلام دستگیر صاحب ناروال سے کال کرنے کا شکریہ. سر کیا سوال لائے ہیں آپ؟ جی سر میں نا مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. میری نا چھوٹی بہن ہے 13 سال کی. وہ نا رمضان کے سارے روزے رکھ رہی ہے اور وہ نا سارا دن گرتی پھرتی ہے بعد میں. اوہ اچھا. وہ میں مفتی صاحب سے اس کو کہلوانا چاہ رہا تھا کہ اس پر فرض ہے یا نہیں. ارے ماشاءاللہ. چھوٹی ہے نا 13 سال کی، گرتی پھرتی رہتی ہے نکاحت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے. چھوٹی ہے نا ابھی. چلیں ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی. سر فرمائیے اس حوالے سے. بہت پیارا عمل ہے بچی کا بھی اور بچے کے والدین کا بھی جو اس کو روزے رکھوا رہے ہیں. ابھی اس پر فرض تو نہیں ہے. ہاں جی. تو صحابہ کرام بھی اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، بلکہ اتنے چھوٹے کو رکھواتے تھے کہ اگر وہ رونے لگ جاتے تو ان کو کاٹن کے کھلونے بنا کر دیتے. وہ کھلونوں میں کھیلنے میں لگ جاتے اور اس ٹائم میں افطاری کا ٹائم ہو جاتا. تو یعنی وہ 13 سال کے بہت چھوٹے ہوں گے نا جن کو کھلونے ملے اور وہ کھیلنے لگ گئے. تو اس لیے بچے کو اگر شوق سے رکھتی ہے تو رکھوانا چاہیے، لیکن اگر وہ کمزور ہو گئی ہے جیسے وہ گرتی پھرتی رہتی ہے تو پھر اس کو 1-2 ناغے بھی کروا لے. اچھا مجھے مزیدار بات یاد ہے. کل ایک جوان مجھے اتنا سا مسجد میں بڑا پیارا سا بچہ ہے، وہ اسپیشل مجھے ملتا ہے نا نماز کے بعد آ کے.
میں نے کہا عمر یار روزے رکھ رہے ہو؟ کہتا ہاں. میں نے کہا کتنے رکھے ہیں؟ کہتا 1. میں نے کہا یار 1 ہی بس. کہتا نہیں بلکہ 12 نہیں بلکہ 16 رکھے ہیں. اچھا روزہ 10 میں رکھ 16 کی. اس دن ابھی 8 ہوئے تھے. میں نے کہا 16 کیسے ہو گئے؟ کہتا دوپہر کو کھول کے دوبارہ رکھتا ہوں نا. اچھا وہ جو ہمیں کہا جاتا ہے چڑی روزہ کھول کے بند کرنے والا. تو اس بچی کو بھی اگر وہ برداشت کر لے, پورا نبھا سکے تو الحمدللہ. اور اگر وہ عصر کے بعد نکاح زیادہ ہو جائے تو اس کو کھلوانا بھی جائز ہے. ابھی بچی ہے, فرض تو بیٹی کو مخاطب کر دیں آپ ذرا. اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی کو جو سن رہی ہے, بیٹی اگر سن رہی ہے تو بیٹی آپ 1-2 ناگے بھی کر لیا کریں. تو جب آپ بڑی ہو جائیں گی تو پھر تو آپ نے سارے روزے رکھنے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے. تو ابھی آپ 1-2 ناگے کر لیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ گرتی نہ رہیں, ایکٹیو رہیں, تندرست رہیں, کھڑی ہو کے آپ روزہ رکھیں. ٹھیک ہے میرا بیٹا. یہ تربیت ایسے والدین کی بھی جو تربیت ہے ان کی بھی یہ بہت بڑی بات ہے کہ بچوں کو ابھی سے اس جستجو میں رکھ رہے ہیں کہ دین کی راہ پہ چلو. اس بچی کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. مدثر صاحب لاہور سے کال کرنے کا شکریہ. سر فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرے کویشچن 3 ہیں, پلیز ذرا جلدی بتا دیتا ہوں. ایک تو ہمارے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی ہے, اس کا نام ہم نے مرہا رکھا ہے. اسپیل کیجئے گا. مرہا. جی ٹھیک ہے, مرہا. ایک نام یہ رکھا ہے. نمبر 2, میری وائف کو تھوڑا سا پرابلم ہے, خون کی کمی کا, روزے رکھتی ہیں, آیا وہ ڈرپ وغیرہ لگوا سکتی ہے روزے کی حالت میں؟ ٹھیک ہے. اور نمبر 3, میرا موبائلوں کا کام ہے, اور موبائلوں کے کام میں جب تک سچ بولتا ہوں نا تو کام نہیں ملتا. اوہ مائی گاڈ. اچھا. اور اس نے مجھے جھوٹ میں بولتا نہیں, جھوٹ بولوں تو پھر پیسے آتے ہیں. کیا اب کیا جائے, اس کا کیا شرعی حل ہے؟ اچھا آپ مجھے اپنا نمبر دے دینا, میں نے بھی موبائل لینے ہوتے ہیں تو پھر آپ سے ڈائریکٹ سچ بول کے رابطہ کر کے لے لیں گے. نمبر تو آپ کے پاس آ گیا. جزاک اللہ مدثر صاحب فار دا لائٹر نوٹ بات کی. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. میں یقیناً آپ کے سوالوں کے جواب لیتا ہوں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب, جی نام ہے مرہا, MIRHA, میم را ہا الف. یہ جو نام ہے اس کے متعلق پہلے بھی سوال آیا تھا. پسندیدہ نام نہیں ہے, اس کے اندر وہ خرابی اور فساد والا معنی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لہذا اس نام کو تبدیل کرنا بہتر ہے. اگر ابھی بچی چھوٹی ہے, نام لکھوایا بھی نہیں ہے تو اس کو تبدیل کر لیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے. بیگم بیمار ہیں, خون کی کمی ہے یعنی, تو وہ ڈرپ لگوا سکتے روزے میں؟ نہیں, کیونکہ یہ ڈرپ تو یہ وہ لگائے گی تقویت کے لیے, طاقت کے لیے اور غذائیت کے لیے. تو اس طرح کے ڈرپ جو ہے نا یہ مفسد صوم ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں روزہ افطار کرنے کے بعد وہ ڈرپ لگوائیں, طاقت بحال ہو جائے اور پھر روزے رکھتے رہیں. اچھا مفتی صاحب, کیا ہمارا یہ ڈیلما ہے, کیا ہمارے لیے یہ شرم کا مقام ہے کہ بزنس میں جھوٹ بولے بغیر بزنس نہیں چل رہا؟ ہم کدھر چل پڑے, کیا ہو گیا ہمیں؟ اس بھائی کو سچ کہہ رہے ہیں. اس بھائی کو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. ایک مسئلہ بیان ہو گیا, فَإِن بَيَّنَا وَصَدَقَا بس بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. اگر یہ بیچنے والا, خریدنے والا یہ سچ بولے, سارے عیب کھول کے بیان کر دے, ایک ایک چیز بتا دے, تو ان کے لیے, ان دونوں کے لیے اس بیع کے اندر برکت ہوگی. اور وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا. جھوٹ بولیں گے, کسی عیب کو چھپائیں گے تو پھر بیع کی جو برکت ہے نا وہ مٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی. پیسے آ جائیں گے, جھوٹ بول کے بہت سی چیزیں آ جائیں گی, لیکن وہ جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور برکت جب ختم ہوتی ہے پھر آخر میں بندہ قلت کا ہی شکار ہوتا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ بھائی کریں کیا؟ نہیں, وہ کریں کیا کہ سچ بولتے ہیں نا جی تو سچ بولتے رہیں. کچھ عرصہ اللہ امتحان بھی لیتا ہے نا اپنے سچے بندوں کا. ایک وقت آئے گا کہ پوری مارکیٹ میں یہ مشہور ہو جائیں گے کہ بھائی وہ بندہ کھرا ہے, سچ بولتا ہے, جتنی بات ہو اتنی کرتا ہے, زیادہ کرتا نہیں ہے, اور اپنا جائز حق لیتا ہے, زیادہ لیتا بھی نہیں. تو انشاءاللہ اس کے مال میں بہت برکت پڑے گی. بڑی صاحب میں ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں. ہاتھ کھڑے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سارے پروسیس سے گزرتا ہوں, میں گزرا ہوں.
میں نے سچ بول کے کام کیا. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا یا پروف نہیں کرنا چاہ رہا میں بہت اچھا انسان ہوں, مجھ میں بھی خامیاں ہیں سر, میں بھی بزنس کرتا ہوں اور میں نے سچ بول کے چیزیں کی. آپ یقین کیجئے لوگ سچ نہیں سننا. ہاں جی وہ تو ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے, مانتے ہی نہیں. جب تک آپ جھوٹ نہ بولے ان کو بھی مزہ نہیں آتا. پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ یقین ہی نہیں کرتے. بلکہ آپ یقین کریں جس طرح جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ اگر میں سچ بول کے بتاتا ہوں بھائی اس میں یہ خامی ہے, اس میں کہتے ہیں بھائی آپ کیا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ یہ بزنس نہ چلے. میں نے کہا چلے نہ چلے یہ میں نے بولنا تھا, میں نے بول دیا, اب آگے آپ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے گا. آمین انشاءاللہ تعالیٰ. مشکل ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو دس, لیکن وہ ذات اوپر دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ ایسا کمپنسیٹ کرتی ہے, وہ آپ کے صبر کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں نا ایک دفعہ کہ کس سٹیج تک آپ پہنچ چکے ہیں. چلیں اللہ پاک آسانیاں کرے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ عبداللہ صاحب الحمدللہ, گوجرانوالہ سے آپ نے کال کی, آپ کی دعائیں ہیں, حکم کیجئے کیا پوچھنا ہے آپ نے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہے نا وہ تھوڑے سے نہیں دوبارہ بولیں. والد صاحب یعنی کہ ہم نے نا پیغام ٹی وی کے متوسط سے سنا ہے کہ لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے رمضان کے بعد برکت مہینے میں اور دیگر مہینوں میں بھی. جی تو ہر انسان میں بشری خطائیں ہوتی ہیں, جی ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اگر ہم کسی سے ملنا چاہیں تو وہ ایلیگیشن یہ لگاتے ہیں فلاں بھائی مان ہے, یعنی کہ وہ نرمی والے پاسے نہیں جانے دیتے. اچھا ایکسکیوز می, آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ سخت ہیں, وہ نہیں مانتے, وہ یعنی کہ دل میں کشادگی نہیں رکھتے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی وہ نہ ہمیں یعنی کہ اس لیول پہ آنے دیتے ہیں, سائڈ پہ آنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے میں بھی جواب لیتا ہوں. جی شکریہ. ایک منٹ اور بات ہے, ابھی ذرا تھوڑا جلدی بولیے عبداللہ صاحب کیونکہ کیوں ہے وہ لائن ڈسکنیکٹ ہونے والی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ کاروباری معاملات میں بھی وہ کہتے ہیں کہ تو سب میری مننی ہے پانچ جنہ مرضی نقصان ہو جائے. تو آیا کہ یہ زمرے میں تو نہیں آتا. اچھا ٹھیک ہے, چلیں اللہ پاک آسانیاں کریں, میں بھی جواب لیتا ہوں. اصل میں اس لیے تھوڑا کہتا ہوں کہ آپ جلدی بول لیا کریں کیونکہ جو ٹائمر ہے جب وہ بیپ آنے لگ جائے گی تو لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی, آپ کی بات بیچ میں رہ جائے گی. اور ویسے بھی جب آپ تھوڑا فلو میں بولیں گے تو جلدی بات ہو سکے گی, سب کو موقع مل سکے گا. سر دو باتیں ہیں, والد صاحب کے دل کی کشادگی اور پھر وہ کہتے ہیں جو میں کہنا ہے وہی ہونا ہے. بات والد صاحب سخت طبیعت ہوتے ہیں جی, اور وہ بچوں کو اتنی گنجائش دیتے ہی نہیں ہے, اتنی سپیس دیتے ہی نہیں ہے کہ ان کی بات سن لی جائے. ضروری نہیں ہے کہ والد صاحب کی بات ہی ہر وقت ٹھیک بھی ہو, کبھی بچے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو اس لیے والدین کو بھی تھوڑا سا کشادہ دل ہونا چاہیے, بلکہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کی بھی سننی چاہیے, ان سے بھی مشورہ رائے لے لینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو تھوڑا نرم دل بنا دے, تو نرمی سے ہی بات بنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں جس فیملی میں اللہ نرمی پیدا کر دے اس کو اللہ نے خیر و برکت سے نواز دیا ہے, اور جو گھر خیر نرمی سے خالی ہو گیا وہ خیر و برکت سے خالی ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جی خیر و برکت والا بنا دے, اللہ تعالیٰ ان کو نرمی عطا فرمائے. تو بچے ہیں, بچوں کو بھی والد کے ساتھ تلخ کلامی سے بچنا چاہیے, پیار سے کوئی بات سمجھا لیں, وگرنہ والد جہاں فورس کر دیں کہ نہیں یہی ہوگا تو وہ خاموشی سے مان لیں, اللہ اسی میں برکت دے گا. ٹھیک ہے. دونوں مفتیان کرام جو معزز میرے مہمان ہیں, ایک منٹ ذرا مجھے ایک دعا کروانی, کال کو ہولڈ کروائیے پلیز, یہ ضروری دعا ہے. ابراہیم ہیں ہمارے ٹیم میٹ ہیں, ان کی نانو جان وفات پا گئی ہیں, اور ہمارے ایسے ہی ایک ڈونر ہیں جو کہ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اچھا یعنی مسز عظیم جو ہیں یہ ڈونر ہیں ہماری, ان کی والدہ یعنی کہ ابراہیم کی نانو اور مسز عظیم کی والدہ یہ ہمارے پیغام کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں, تو ان کے لیے خاص طور پہ دعا کروا دیجیے. اللہ تعالیٰ جی ان کی والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. زندگی بھر کی کمیاں کوتاہیاں بشری تقاضوں سے ہونے والی لغزش اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے, اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہم اغفر لها وارحمها وعافها وعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها وادخلها الجنہ. آمین 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 آمین. کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسمہ صاحبہ ناروال سے کال کرنے کا شکریہ. ٹی وی کی آواز بند ہے نا؟ جی بھائی. ٹھیک ہے میری بہن, پوچھئے کیا سوال ہے.
بھائی میرا سوال یہ تھا کہ میں تہجد کی نماز کے بعد نوافل کے بعد قرآن پاک پڑھتی ہوں، تو ساتھ میں اسی چینل پہ نا شاعری کی ٹرانسمیشن لگی ہوتی ہے، تو ساتھ میں ٹرانسمیشن بھی چل رہی ہوتی ہے، میرا دھیان کبھی کبھی اس سائٹ پہ بھی چلا جاتا ہے قرآن پاک پڑھتے پڑھتے، تو کیا یہ گناہ تو نہیں ہے، غلط تو نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں جواب لیتا ہوں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، جب تلاوت بندہ کر رہا ہو تو پھر اسی کی طرف ہی متوجہ ہونا چاہیے۔ دو چیزوں کی طرف بندہ جب توجہ کرتا ہے تو دونوں سے رہ جاتا ہے۔ ہاں اگر اس کمرے میں اور لوگ بھی ہیں، کچھ وہ یعنی سحری ٹرانسمیشن وہ سن رہے ہیں، مسائل سن رہے ہیں، اور یہ ایک سائڈ پہ تلاوت کر رہی ہیں، تو پھر تو گنجائش ہے۔ لیکن اگر یہی خود بھی تلاوت بھی کر رہی ہے اور وہ مسائل بھی سن رہی ہے تو یہ ایسے نہیں مناسب، یا تلاوت کریں یا پھر مسائل سنیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ میرا نام شازیہ ہے، میں بکر سے بول رہی ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بیمار ہو گئی تھی، بیماری کی وجہ سے میرے سر کے بال جھڑ گئے اور نئے بال اگ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میں ویگ کا استعمال کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں ڈیوٹی کرتی ہوں، ڈیوٹی کے دوران ہاف کرتی ہوں اور ہاف میرا نہیں ٹھہرتا بال نہ ہونے کی وجہ سے۔ ابھی بال مکمل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگنا ہے، کیا تھوڑے ٹائم کے لیے اپنا حجاب کور کرنے کے لیے میں ویگ کا استعمال کر سکتی ہوں؟ اوے میری بہن، ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ مسز الیاس بکر سے کال کی، میں جواب لیتا ہوں۔ سر فرمائیے، عذر ہے بہن کے پاس، ڈیزیز تھی جس سے ان کے بال جھڑ گئے، اب بال آ رہے ہیں۔ اب وہ ورکنگ لیڈی ہیں، کام کے لیے جاتی ہیں، تو کہتی ہیں کہ میرے بال آنے میں ابھی وقت ہے، میں وگ استعمال کر سکتی ہوں؟ مفتی صاحب جواب دیں۔ مفتی صاحب جواب دے دیں۔ نہیں، استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ وگ کا استعمال جو ہے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اور صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث ہے۔ ایسی ایک جو خاتون تھی اور اس کی شادی ہونے والی تھی، اور اس کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ سر کے بال جڑ گئے تھے، تو وہ خاتون آئی اپنی بیٹی کو لے کے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے، تو کیا ہم اس کو کوئی وگ ایسے پہنا کے اس کی شادی کرائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ کوئی اور کپڑا باندھ لے سر کے اوپر، کہتی میں سکارف پہنتی ہوں، عارضی طور پر وہ کوئی مطلب کوئی نیچے والا کیپ رکھ کے اس کے اوپر سکارف اور اس کے اوپر پردہ وغیرہ کر لے، جب سر دکھانے کی ضرورت پیش نہ آئے، کسی صورت اجازت اللہ تعالیٰ کو آسانی فرمائے۔ آمین آمین۔ عظمیٰ ضیاء لکھتی ہیں، میرا بھائی اٹلی سے پاکستان جا رہا ہے، یہاں پر روزہ 1 مارچ کو تھا اور پاکستان میں 2 کو تھا، تو وہ عید کس حساب سے کرے گا؟ عید وہ جس ملک میں ہوگا اسی حساب سے ہوگی۔ جی، اگر پاکستان میں عید کرتا ہے اور مثال کے طور پر پاکستان میں روزے 30 ہو جاتے ہیں، 29 ہو جاتے ہیں یا 30 ہو جاتے ہیں، اور اس کا روزہ ایک ہم سے پہلے ہے، جی، تو اس کے جب پاکستان میں 29 ہوں گے تو اس کے 30 ہو جائیں گے، جی، پھر بھی عید پاکستان کے ساتھ ان کے ساتھ ہی کر لے۔ اور اگر پاکستان میں 30 ہوتے ہیں تو اس کے تو قطعی ہو جائیں گے، ہاں جی، تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ایک اس کا روزہ اضافی ہو گیا ہے، تو پھر بھی پاکستان کے ساتھ وہ عید کر سکتا ہے، یعنی جس ملک میں عید اسی ملک کے مطابق کریں گے۔ ٹھیک ہے، طلع بھائی لکھتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بیٹا میرا نام صوبیہ ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، میرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں عورت دوپٹے کے بغیر وضو کر لیتی ہے اور بعد میں دوپٹہ لے لیتی ہے، تو کیا ایسا جائز ہے؟ پلیز رہنمائی فرمائیں مفتی صاحب۔ ہاں بالکل جائز ہے، جب وہ اپنے گھر میں ہیں، محارم کے سامنے ہیں، غیر محرم لوگ وہاں پہ نہیں ہیں، تو وہ سر جو ہے نا اس سے دوپٹہ اتار سکتی ہے، وہ وضو کرے، مسح کرے، اس کے بعد دوپٹہ لے لے، کوئی حرج نہیں۔ کوئی حرج نہیں۔ وضو کے لیے دوپٹہ شرط نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں ہوگا شاید کہ وضو کے لیے پردہ ہونا یا دوپٹہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا کوشچن قاری صاحب سے ہے کہ میری آپی ہیں، ان کی شادی کے 1 مہینے کے بعد ہم نے ڈیورس لے لی، خلا لے لی تھی۔ اچھا، بہت پرہیزگار ہیں، بٹ ایک مسئلہ ہے کہ قرآن پاک کی 2 آیت ہیں کہ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھتی ہو، اور دوسری آیت ہے کہ کوئی مصیبت جو مصیبت بھی نازل ہوتی ہے تمہارے اپنے ہی عملوں کے باعث ہے۔ میرا قاری صاحب سے کوشچن یہ ہے دراصل کہ ہماری یہ آزمائش ہے کہ یہ کوئی ایسا
गुनाहों की सजा। इससे पहले भी मेरे जो बड़े बाबा हैं उनकी दोनों बेटियों की भी डिवोर्स हो गई थी और ये ली है हमने। अच्छा बेटा, ठीक है, अल्लाह पाक आसानियाँ करे। शुक्रिया आपने कॉल की। मैं मुफ्ती साहब से जवाब लेता हूँ। मुफ्ती साहब ज़रा क्लियर कर दें। हाँ जी, भट्टी साहब जी, भट्टी साहब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये फरमाया कि जो भी मुसीबत आती है तो वो किताब में लिखी, वो लोहे महफूज में तो हर चीज़ पहले से लिखी हुई है, लेकिन हमें इल्म नहीं है। ये अल्लाह का राज है। जब दुनिया में गुरूनमा होता है मामला, तो फिर उसके बाद हमें पता चलता है। अब जो दूसरी आयत उन्होंने पढ़ी, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तो वो जो अल्लाह ताला फरमाते हैं तो वो हमारी अपनी कार्रवाइयाँ उसमें शामिल होती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि खुला ले लिया है या तलाक़ें हो गई, तो उसमें कोई ना कोई हमारी अपनी खामी भी शामिल होती है। कोई ना कोई गुनाह ऐसा होता है जिसकी पदाश में हमें ये सज़ाएँ मिलती हैं। तो इंसान की अपनी गलतियों कोताहियों की सज़ा के तौर पर भी बाज़ दफ़ा हमें ये सज़ा भुगतनी पड़ती है। अल्लाह ताला कहते हैं वो याफ़ू अन कसीर, अल्लाह बेशुमार माफ़ कर देता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारी गलतियाँ अपनी इतनी ज़्यादा होती हैं या इतनी कभी होती हैं, इतनी संगीन होती हैं कि उनकी सज़ा भी मिलती है। ठीक है। लीजिए, गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है, सवालात जवाबात कॉल सब हम दोबारा रीजॉइन करेंगे, लेकिन अभी आइए चलते हैं नमाज इशा के लिए, फिर दोबारा इकट्ठे होते हैं। पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, कार खैर में हिस्सा डालना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप अपनी आखिरत की खेती को हरा भरा करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 04211700 यानी 042-111-700 और 000। इस पर डायल कीजिए, हमसे रब्ता कर सकते हैं आप, और ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। आपके सवालात और जवाबात के लिए भी यही नंबर है जिस पे आप रब्ता कर रहे हैं। टीवी की आवाज़ बराए मेहरबानी बंद कर दिया करें जब आप कॉल करें, और इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0321565200 यानी 0321565200। इस पे अपना ऑडियो और रिटन मैसेज भेज सकते हैं। हमारे IBN नंबर मेंशन कर दिए गए हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अलावा स्क्रॉल बार में हमारे अकाउंट नंबर भी मेंशन कर दिए गए हैं। आप इन तीनों ज़राए से पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। मुफ्तियान कराम हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब और डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। दोनों साहिबान आपके सवालात के जवाबात दे रहे हैं। सिलसिला शुरू करते हैं। भट्टी साहब वट्टू लिखते हैं, जिनका कुछ देर पहले हमें एक मैसेज आया था। लिखते हैं कि भाईजान, मुझे मदीना यूनिवर्सिटी का तज़किया चाहिए। आप मुफ्ती साहब से सिफारिश कर दें कि वो मुझे एक तज़किया लिख दें प्लीज़। ले जी, दोनों मुफ्तियान कराम के लिए डायरेक्ट मैसेज आ गया। जी, मैं भी सिफारिश करता हूँ, अल्लाह ताला डॉक्टर भट्टी साहब उनको तज़किया दे दें। अल्लाह ताला आप दोनों भाइयों को जज़ाए खैर दे। आमीन। मैंने अपने तज़किये के लिए एक अदना सी शर्त रखी है जी कि मदीना यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने का फ़ायदा उन स्टूडेंट्स को होता है जो यहाँ मदरसे से पढ़ कर जाएँ, और जो BSc FSc करके जाते हैं उनको कुछ फ़ायदा नहीं होता वहाँ जाने का। वो पाकिस्तान की एक सीट ज़ाया करते हैं और अपना टाइम ज़ाया करते हैं। तो अगर ये भाई साहब किसी मदरसे में 2 से 4 साल पढ़े हुए हैं तो आपकी सिफारिश सारा आंखों पर मैं बना दूंगा। और अगर ये भाई साहब FSc कर रहे हैं तो फिर इनको मशवरा है कि पहले 2-4 साल मदरसे में पढ़ें और फिर मदीना यूनिवर्सिटी जाएं। कभी ऐसा हुआ है कि एक बंदे ने बायो ना पढ़ी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री ना पढ़ी हो FSc में, और आप उसको मेडिकल में दाखिला दे देंगे? पॉसिबल नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? बेसिक ही तो नहीं। मदीना यूनिवर्सिटी की जो BS ऑनर की क्लासें हैं वो वहाँ पर फ़ायदा तभी होता है जब आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएँ, कुछ पढ़ कर जाएँ जी। वगरना वहाँ पर बहुत बुरे हालात होते हैं, ना अरबी समझ आती है, ना लिखनी आती है, ना पढ़नी आती है। तो खाली रट्टे पर बंदा किस हद तक फिर कामयाब हो सकता है? जी। तो पाकिस्तानी की सीटों का भी एक महदूद कोटा है। पंजाब की सीटें अलग हैं, सिंध की अलग हैं, बलूचिस्तान की अलग है। तो वो मखसूस कोटे पर अगर कोई बंदा इस तरह से चला जाता है तो फिर वो नुकसान देता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि मेरे भाई पहले मदरसे में पढ़ें, उसके बाद इंशाअल्लाह हम आपको ज़रूर तज़किया बना कर देंगे। नहीं जी, इनकार कोई नहीं है, बस सिर्फ स्टैंडर्ड मेंटेन कर लें। और बात भी बड़ी लॉजिक वाली है कि जो तालीम आपने हासिल करने जाना है, अगर उसकी बेसिक आपको पता नहीं है तो फिर आप अपना भी वक्त बर्बाद करेंगे और शायद किसी का हक भी मार देंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आइडिया एंजलिस्टिक सोल लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
میں نے کل سوال کیا تھا کہ بھائی کام کبھی کبھی کرتا ہے، آپ نے دعا کا کہا، میں اور امی بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا، کائنڈلی کوئی وظیفہ بتا دیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ اس بیٹے کو اگر جوان ہے، بالغ ہے، تو صبح اس کو ناشتہ دے کر گھر سے نکال دیں، اس کو گھر سے نکالیں کہ بیٹا کام پر جاؤ، ڈھونڈو، تلاش کرو، اللہ کی وسیع زمین ہے، رزق کے دروازے بے شمار ہیں، کچھ تو کرو جا کر۔ اور اگر وہ موبائل پر بیٹھا گپیں مار رہا ہے اور اپنے جو دوستوں کے ساتھ چٹ چٹ کر رہا ہے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے اور آپ 3 ٹائم اس کو کھانا دے رہی ہے، تو پھر آپ کی دعائیں کیا کریں گی؟ دعاؤں کے ساتھ کچھ تھوڑا سا حوصلہ بھی تو کریں، ہمت بھی تو کریں، کوشش بھی تو کریں، تو کام کرے گا تو انشاءاللہ اللہ برکت بھی دے گا۔ محنت سے ہوگا، حرکت سے ہوگا، کوشش سے ہوگا۔ میں محنت کی مثال دیتا ہوں۔ جی پلیز۔ ہمارے اسی لاہور میں ایک فیملی تھی، غربت کی ماری ہوئی، کچھ نہیں، کام ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے۔ ایک دوست نے اس کو آئیڈیا دیا کہ یار آپ نا، گھر میں آپ کی بچیاں ہیں، باہر تو جا نہیں سکتی، تو آپ بھی تھوڑا کمزور ہو، بیمار ہو، تو چلو باغ کام نہیں کر سکتے، تو آپ کو میں ردی خرید دیتا ہوں، اخبار خرید کر دیئے، آپ ان کے لفافے بناؤ، گھر میں بیٹھ کر بناؤ، اور میں آپ کو بیچ دوں گا دکانوں پر جا کر۔ اس نے پہلے دن دکانوں پر جا کے لفافے گھر میں بنا کر جب بیچے تو کہتا ہے شام کو ہم نے باعزت کھانا کھایا، اتنا حوصلہ بڑھا کہ یار یہ بھی کام ہو سکتا ہے۔ ردی چند 100 روپے کی اس دوست نے خرید دی تھی، اگلے دن پھر خریدی، پھر بنائے۔ آج وہ لاہور کے بہترین پیکجز کے ڈبے باکس بنا کر بیچتے ہیں، ماشاءاللہ، بہترین فرم ہے ان کی۔ محنت ہے نا، محنت کہاں سے، زیرو سے شروع کیا، زیرو سے شروع کیا، تو کریں تو صحیح، کوشش تو کریں۔ آپ یہ کہیں کہ میرے پاس کوئی بہترین جاب آ جائے، مجھے دفتر مل جائے، گاڑی مل جائے، بھئی آپ نے کچھ کریں گے تو پھر گھر بیٹھے صاحب کو مل جائے۔ ہمت کریں، باہر نکلے میدان میں، اور مرد ہیں تو مرد بن کر دکھائیں۔ میں اس بات کو سیکنڈ کروں گا۔ ہمیں لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہیں اور اگر ہم میڈیا کے لوگ ہیں تو شاید ہم بچپن سے ہی ایسے تھے۔ وہ جو بلیو اٹ کہ جب میں نے اپنا یہ کیریئر سٹارٹ کیا تھا، میں انڈسٹری کا، میں اس جو اسکرین کے کیریئر کی بات کر رہا ہوں، باقی دنیا کے میرے اپنے ایکسپیرینسز علیحدہ، وہ جو بلیو اٹ میں نے فری آف کاسٹ کام کرنا شروع کیا تھا۔ میں اپنی سیلری نہیں لیتا تھا، صرف اس لیے کہ میں اپنے آپ کو پروف کر سکوں۔ اور آج سے تقریباً کوئی 18-20 سال پہلے جو میری پہلی سیلری لگی تھی پاکستان آ کے، وہ تھی 18,000 روپیہ، اور میں دن رات ایک کرتا تھا، اور میں صبح جاتا تھا اور رات کو 2-2:30 بجے میں وہاں سے نکلتا تھا اس چینل سے جس چینل پہ میں کام کرتا تھا، اور مجھے 6 مہینے سیلری بھی نہیں تھی ملتی۔ ماشاءاللہ، تو یہ محنت کر کے ہوتا ہے، یہ جی محنت کر کے ہے۔ اور پھر جب الحمدللہ ہم نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا بندہ اتنی محنت کر رہا ہے، تو پھر اب دنیا پیچھے ہوتی ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ اپنے چارجز بتائیں۔ اللہ کسی کی محنت کا ثمر واپس نہیں رکھتا، ضرور عطا کرتا ہے۔ بالکل، کوشش کریں۔ ایون کہ جو غلط کام کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ مارنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جی، جو 2 نمبری کرتے ہیں وہ بھی تو محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے، اپنے والدین کو پالنے کے لیے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اس نیت سے نکلیں کہ اللہ مجھے رزق دے، تو کیوں نہیں دے گا بھائی، اس کا وعدہ ہے، وہ دے گا۔ تو آپ نکلیں تو صحیح گھر سے۔ تو یہ میری بہن جو کہہ رہی ہے نا کہ ہمارا بھائی، ہم دعائیں بہت کرتے ہیں، دعائیں آپ جاری رکھیں، لیکن اس کو پش کر کے اس بھائی کو کہے وہ دوا بھی کرے، وہ مرد آدمی ہے، دنیا کو فیس کرے، نکلے، کوشش کرے۔ بیٹھے بیٹھے آپ کو کبھی بھی سینیورٹی نہیں ملتی۔ جب آپ پیدا ہوتے ہیں آپ ایک کمزور بچے ہوتے ہیں، والدین آپ کو آہستہ آہستہ تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، پھر آپ ایک طاقتور مرد کی صورت میں آتے ہیں۔ تو آپ جب طاقتور مرد ہو گئے ہیں تو پھر دنیا کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے جی۔ کافی لمبی بات ہو گئی اس پہ، لیکن امید ہے کہ اگر پازیٹیولی ہمارے اس بھائی کے کان میں پڑ جائے تو بہن اور ماں کے لیے ذرا سہارا بن جائیں گے۔ اچھا جی، آگے لکھتے ہیں۔ اچھا جی، بلال لیفٹی، بڑی آئی ڈی بلال لیفٹی۔ قاری نام الہی عابد کو سلام کہہ دیں سر۔ وہ چلے گئے جی، آپ کا سلام پہنچ گیا ان کو۔ اچھا جی، آگے پوچھا گیا ہے کہ سسرال میں ہر کام کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہو، اور پھر بھی میری ساس باتیں کر دیتی ہے جس سے دل دکھ جاتا ہے، اور میں بولتی ہوں کہ نہیں ہو، بس برداشت کرتی ہوں۔ پلیز مفتی صاحب سے
کہیں میرے لیے دعا کر دیں. اور اچھا مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں لگتی کہ جب کوئی خیر کر رہا ہو, جب کوئی آسانیاں بانٹ رہا ہو, تو آگے سے اس کو شر کیوں ملتا ہے, تکلیف کیوں ملتی ہے, یا اس کے لیے ایسا. اب یہ ایک بہن کی بات نہیں ہے, یہ بیسیوں گھروں کا معاملہ ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے مفتی عبدالولی خان صاحب؟ جب یہ رشتے طے کرتے ہیں نا جی, تو انتخاب میں ان کا ہوتا ہے اختلاف. جو لڑکے کی ماں ہوتی ہے جی, اس کا انتخاب کوئی اور ہوتا ہے, اور لڑکے کے والد صاحب کا انتخاب کوئی اور. وہ اپنی بھتیجی لانا چاہتا ہے اور یہ اپنی بھتیجی یا بھانجی لانا چاہتی ہے. جب ان میں سے کوئی ایک ناکام ہو جاتا ہے, وہ بہو آ جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بہو جو خاوند صاحب لائے ہیں, یہ اس کے اندر یہ خامی ہے اور یہ خامی ہے. اس کی ہر اچھائی کو برائی ہی سمجھا جاتا ہے. ایک یہ وجہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ جو خواتین ہوتی ہیں, ان کے اندر بھی یہ حسد کی بیماریاں ہوتی ہیں, اور وہ حسد کی بیماری کی وجہ سے پھر یہ معاملات پیش آتے ہیں. اور اسی طرح جو لڑکی آتی ہے بہو بن کے, بعض اوقات اس کے اندر بھی نہ کچھ خامی ہوتی ہے, ابھی نوجوان ہوتی ہے, زیادہ سنجیدگی نہیں ہوتی, تو کچھ غلطی ہونے کی وجہ سے پھر ان غلطیوں کو نہیں معاف کیا جاتا. تو یہ ایک جو مخاصمت کی کیفیت ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور چلتی رہتی ہے. تو یہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہر شخص اپنا جو حق ہے اور اپنا جو حد ہے تو اپنی حدود میں رہے اور اپنے حقوق کا خیال رکھے, حدود کو کراس نہ کرے. جو بہو ہے, اب ساس کہتی ہے کہ یہ میری خدمت بھی کرے, مجھے دبائی بھی اور مجھے مالش بھی کرے اور اپنے خاوند کی بھی کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ میری بھی ایسی خدمت اور کرے, گھر والوں کی بھی خدمت اور گھر والوں کی. اچھا گھر ہے, اس کے اندر دیور صاحب ہے, جیٹھ صاحب ہے, ان کی خدمات, پھر جو ہے نا دیور اور جیٹھ صاحب کے جو بچے ہیں ان کی خدمات. یہ تو ایک بوجھ اور ایک ظلم ہوتا ہے بہو کے اوپر. اور پھر اگر وہ تھوڑی سی اس کے اندر نہ کوتاہی کرتی ہے یا انکار کرتی ہے یا ناگواری کا اظہار کرتی ہے, حتیٰ کہ وہ چہرے کے اثرات سے کچھ وہ اظہار کرتی ہے, تو اس کو پھر نہ ایسے ہی دبایا جاتا ہے. اور یعنی کہ مفتی صاحب یہ تو ٹھیک ہے بات, لیکن کیا یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کی بھی بیٹیاں کسی کے گھر میں گئی ہوئی ہیں, وہاں پہ بھی سارا پروسیس ہو سکتا ہے, وہ مظلوم اور ہوتا ہے وہ مظلوم ہو جاتی ہیں. یہ وہ فارسی میں کہتے ہیں یک بام و دو ہوا, چھت ایک ہے اور ہوائیں دو قسم کی. ایک طرف میں وہ کہتے ہیں سردی ہے رضائی ڈالو, دوسری طرف گرمی ہے کمبل اتار دو. تو یہ تو بڑا دوہرا معیار ہے, اور ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو یہ پھر نا اپنے بیٹے کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں. اچھا وہ پھر کیا ہو جاتا ہے, علیحدگی ہو جاتی ہے, پھر اس لڑکے کو کوئی رشتہ دینے والا نہیں ہوتا, اور وہ بیٹی جو چلی جاتی ہے, جو بچی آئی ہوتی ہے, اس کو بھی کہتے ہیں اس کو تو طلاق ہو گئی ہے یا اس نے خلع لے لیا ہے, پھر رشتے نہیں ملتے. تو یہ ایک معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے. سر یہ تو دنیاوی بات ہو گئی, جو یہ کر رہے ہیں ان کی آخرت کیا ہوگی؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ, بہتان تراشی, الزام لگانا اور اسی طرح اس طرح کے ظلم کرنا, قیامت کے دن تو ان تمام باتوں کا حساب ہوگا. ایک بات کا ایک بات کا. وہ مشہور جو حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ آپ لوگ مفلس کسے سمجھتے ہو؟ انہوں نے بتایا من لا درہم لہ ولا متاع, جس کے پاس درہم اور دینار نہیں, اسباب و سامان نہیں, وہ ہے مفلس, غریب, بیچارہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت کا جو مفلس ہے وہ شخص ہے جو روزے بھی رکھتا ہے. یہ ساس صاحبہ روزے رکھتی ہے, نمازیں پڑھتی ہے, عمرے بھی کیے ہیں, سارا کچھ کیا ہے, صدقات بھی دیتی ہے, لیکن بہو پر ظلم کیا, اس کو مارا ہے, گالیاں دی ہیں اور اسی طرح اس کی بے عزتی کی ہے. تو قیامت کے دن پھر یہی ہوگا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں, اس کی نیکیاں ان مظلومین کو دے دی جاتی ہیں. اس پہ بات کرنی میں نے ابھی ڈیٹیل میں, اور بھی بڑا اہم یہ موضوع چھڑ گیا, لیکن اس کو کمپلیٹ کریں گے. کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. عبد الخالق صاحب تلاکنگ سے کال کرنے کے لیے شکریہ. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم سر, میرا سوال یہ ہے کہ میں ہر سال اپنی قربانی کرتا ہوں جی, اور اگر میں اپنی قربانی مطلب نہ کروں اور اس کی جگہ ایک میری گنجائش ہے کہ قربانی کی ہوتی ہے جی, اور میں اپنے گھر والوں کی کر لی, تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے, میں ابھی جواب لیتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کی. مفتی مولانا محمد اشرف بھٹی صاحب. ایک ہی قربانی پوری فیملی کے لیے کافی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی کر لوں یا گھر والوں کی کر لی ہے. نہیں, ایک ہی کافی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک ہی قربانی کرتے تھے, اپنی طرف سے بھی اور اپنی فیملی کی طرف سے بھی, اور ایک یا دو, اور خود بھی کھاتے تھے اس میں سے, عزیز و اقارب بھی کھلاتے تھے, ہمسایوں کو بھی بانٹتے تھے. اور پھر حضرت ابو سریحہ ایک اور صحابی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ایک ہی قربانی کیا کرتے تھے پوری فیملی کی طرف سے, اور پھر اب ہمیں ہمارے ہمسائے تانا مارتے ہیں کہ تم بخیل ہو, تو اب ہم دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو زیادہ کرنا شروع ہو گئے, وگرنہ سنت ایک قربانی ہی ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر اور ہیں, ان کو مفتی صاحب میں دوبارہ گفتگو کر لیتے ہیں, ایک شامل کر لیتے ہیں. کالر جی السلام علیکم. جی اللہ رکھا صاحب مکہ مکرمہ سے کال کر رہے ہیں. جی سر شکریہ کال کرنے کا, فرمائیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام اللہ رکھا صاحب. کیا حال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت جگہ سے کال کر رہے ہیں, فرمائیے. سر میں ادھر کام کرتا ہوں مکہ میں. جی, میں اگر عمرہ کروں تو کچھ لوگ ادھر سے جاتے ہیں مسجد عائشہ میں, احرام باندھ کر ادھر سے احرام باندھتے ہیں اور ادھر 2 نفر پڑھ کے آتے ہیں. کیا ہم ادھر ہی جدھر ہم رہتے ہیں ادھر سے احرام باندھے یا کہ ادھر جا کر احرام باندھنے کا حکم ہے, یا کہ میں کہا تھا ہمارا کون سا ہے؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی جواب لیتا ہوں. فرمائیے مفتی عبدالولی خان صاحب. جی, اہل مکہ جو مکہ کے رہائشی ہیں ان کے متعلق اجماع ہے اس بات پر کہ عمرے کے لیے وہ زمین حل کی طرف جائیں گے, یعنی حرم سے نکلیں گے جی, اور جو حل والی زمین ہے, حرم سے باہر حدود والی زمین ہے, وہاں سے وہ احرام باندھیں گے عمرے کا. اور جو ہے حج, تو حج کے لیے وہ احرام باندھیں گے اپنے گھر سے, اپنے ہوٹل سے, جہاں پر بھی وہ ان کی رہائش سے, وہاں سے. یہی قول عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کا ہے, جو کہ مشہور مفتی حج ہوا کرتے تھے اور حج کے مسائل کے بہت بڑے فقیہ. شیخ ابن باز رحمہ اللہ, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, اور تمام اہل علم کا یہ ہے. بعض کا یہ ہے کہ نہیں, جو مکے کے رہائشی ہیں مکہ مکرمہ کے, وہ ادھر ہی سے عمرے کے لیے بھی احرام باندھ سکتے ہیں, لیکن یہ بات قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو بات ہم کر رہے تھے وہ انکمپلیٹ رہ گئی. تو آخرت میں وہ نیکیاں دینی پڑیں گی آپ کو جن کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کی ہیں. اور سر جو خاتون کر رہی ہوتی ہے, جو ساس کر رہی ہوتی ہے اپنی بہو کے ساتھ, وہ بھی تو کبھی بہو رہ چکی ہوتی ہے. شاید وہی بدلے اتار رہی ہوگی. ایسا کیسے؟ ایک بہو جس نے میرے سے رابطہ کیا, اس پر ظلم کی ایسی داستانیں رقم کی اس کی ساس اور سسر نے مل کے, جی, کہ اب وہ رو کر معافیاں مانگتے ہیں اور وہ بہو معاف نہیں کرتی. اس کی سگی والدہ ہاسپٹل میں تڑپ کر جیتی رہی اور بالآخر فوت ہو گئی, اور انہوں نے بہو کو اپنی سگی والدہ کی تیمارداری کی اجازت نہیں دی. اللہ اکبر. اور اب وہ اکیلے رہ گئے ہیں. ایک ہی بیٹا تھا. بیٹے کو جب پتہ چلا
کہ میرے والدین اس قدر میری بیوی پر ظلم کرتے رہے ہیں میری غیر موجودگی چ، اور اب وہ علیحدہ ہو گئے ہیں، اب وہ اکیلے ہیں، اب منتیں کرتے ہیں۔ اب وہ بہو کہتی ہے کہ میں وہ جو زندگی کی 8-10 سال قیدیوں کی طرح گزارے ہیں، اور میرا کوئی بچوں پر بھی حق نہیں تھا، میرا کھانے پر حق نہیں تھا، مرضی کا کھانا مجھے ملتا تھا قیدیوں کی طرح، میں وہ ایک ایک لمحہ کیسے بھول جاؤں، مجھے بھولتا نہیں ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ایسے والدین کو اللہ ہدایت دے۔ اپنے سب سے زیادہ مشکل میں کون ہوتا ہے؟ بیٹا۔ شوہر وہ ادھر بیٹے کی وہ صورت دونوں طرف سے میں، پستا شوہر ہے، کی صورت میں وہ کدھر جائے، ادھر کرے تو غلط ہے، ادھر کرے تو غلط ہے، بیچ میں پھنس جاتا ہے۔ مرد ویسے معصوم ہوا کرتے ہیں، ہاں جی، پھنس جاتے ہیں۔ اچھا جی، ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مسعود بھٹی صاحب، لالا موسیٰ سے کال کرنے کا شکریہ۔ بھٹی صاحب فرمائیے۔ جان میں حج پہ جا رہا ہوں اس مرتبہ، ماشاءاللہ۔ تو جی تو وہ جو قربانی میں نے ادھر دینی ہے، وہ پیسے اگر ادھر پاکستان میں کسی رشتہ دار کو دے دوں تو ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب دیتا ہوں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب بتا دیں چلیں۔ جی، جب آپ حج پہ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، آمین، ہم سب کو لے جائیں، ہم سب کو لے جائے، تو اگر آپ نے حج تمتع کرنا ہے یا حج قران کرنا ہے تو آپ کے ذمے ایک دم ہے، اسے دم شکر کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سفر میں 2 عبادات کی ادائیگی کی توفیق دے دی ہے، عمرہ بھی کر لیا ہے، حج بھی کر لیا ہے، تو شکرانے کے طور پر آپ نے ایک جانور ذبح کرنا ہے۔ اس جانور کو آپ نے وہیں پر ہی ذبح کرنا ہے، اور اس جانور کو آپ کسی اور پاکستان میں کسی اور علاقے میں نہیں کہہ سکتے کہ آپ میری طرف سے اس دم شکر کو وہاں ذبح کرو۔ ایک قربانی کے قائم مقام بھی نہیں ہے، یہ قربانی کے قائم مقام بھی نہیں ہے۔ اور ایک ہے قربانی جس کو اضحیہ کہتے ہیں، اور بندہ حج پہ نہیں بھی گیا ہوتا، اس نے وہ قربانی کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، فون کر کے کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی کرو، گھر میں اپنے بیٹا ہے وہ بیٹے کو کہہ دو، بیوی کو کہہ دو، کسی اور کو کہہ دو، تو وہ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہے جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ محمد رمضان صاحب برے والا سے کال کرنے کا شکریہ۔ رمضان صاحب فرمائیے، کیا سوال لائے آپ؟ سوال یہ ہے جی، حقیقوں کے بارے میں پوچھنا تھا، بھی یہ لازمی کرنے ہوتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، میں بھی جواب لیتا ہوں جی، بہت شکریہ۔ عقیقہ لازمی کرنا ہوتا ہے جی؟ عقیقے کا مسئلہ کل بھی ہوا، ہاں جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل غلام مرتحن بعقیقتہ، ہر بچہ گروی رکھا ہوا ہے۔ کس کیا مطلب کہ بچہ آفتوں کی زد میں ہے، بیماریوں کی زد میں ہے، آزمائشوں کی زد میں ہے، تو وہ جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں صدقے کی صورت میں عقیقہ کرتے ہیں تو وہ بچہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے۔ آپ نے حسن حسین رضی اللہ عنہما کا بھی کیا ہے، تو اس لیے کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے، فراخی دی ہے، تو بلا وجہ اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لکھتے ہیں کہ جی مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ کویسچن کے دوران عمرہ صحیح کرتے ہوئے عمرہ کے دوران جیسے خواتین کا پروسیس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی میں اس بارے میں کہوں گا۔ جی جی کہیے، بالکل سر، میں تو کہہ رہا ہوں کیا کہیں گے۔ ایک ہے طواف بیت اللہ۔ جی، بیت اللہ شریف کا جب بندہ طواف کرتا ہے تو طواف کرتے وقت اگر عورت کو حیض آ جائے تو یہ طواف ترک کر دے، نکل جائے حرم سے، اور جب وہ پاک ہو جائے پھر سے طواف کرے اور سعی کرے، عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ طواف مکمل ہو گیا ہے، طواف مکمل ہونے کے بعد اس نے سعی شروع کر لی ہے صفا مروہ کے درمیان، اب اس کو حیض آ گیا ہے، تو اس صورت میں وہ سعی مکمل کرے اور اس کا عمرہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر بہت سے اہل علم کا یہی فتویٰ ہے، آسانی بھی اسی میں ہے۔ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ توسیع کے بعد حرم کے اندر جو توسیع کر دی گئی ہے اس میں صفا اور مروہ کو بھی یعنی حرم میں شامل کر دیا ہے، لیکن صفا اور مروہ کو
وہاں پر مسلح بنا دیے گئے ہیں، لیکن شرعی طور پر وہ حرم کا حصہ بنا ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک، کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مسز دورانی شیخ پورہ سے کال کر رہی ہیں جی، شکریہ بہن کال کی، فرمائیے۔ سر میری ریکویسٹ تھا کہ مجھے 8 منتھ کی پریگننسی ہے اور میں اسے نہیں رکھ پا رہی، تو کیا مجھے اس کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا؟ اب میری اور بہن کتنا کرنا پڑے گا؟ جی میری بہن نیک بخت ہو جی، اللہ تعالیٰ آسانیہ کرے آپ کے لیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ ورثہ فرمائیے اس حوالے سے۔ اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو رمضان کے بعد روزے رکھنے کی نیت کر لیں۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم علم رکھتے ہو تو روزے رکھنے ہی بہتر ہیں۔ تو ابھی چھوڑنے کی اجازت ہے آپ کو، آپ چھوڑ دیں، لیکن رمضان کے بعد جب موقع ملے، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے دے تو ایک ایک کر کے پورے کر لیں اگلے سال کے اگلے روزے ہونے تک۔ تو اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں تو بعد میں بھی نہیں رکھ پاؤں گی تو پھر ابھی فدیہ دے دیں۔ ٹھیک ہے، ایسی نہ صرف ہماری یہ بیٹی، ہماری بہن جن کے بھی کال آئی، ایسی تمام بیٹیاں جو اس سارے پروسیس میں، ان کے لیے خاص طور پہ دعا کر دیں کہ بخیر و خوبی، اللہ عافیت تعالیٰ کے ہم ساتھ، سب نیک کو اولاد کے صحت اور سلامتی والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو صحت اور سلامتی والی زندگی دے اور تمام مراحل آسانی کے ساتھ پورے فرما دے۔ آمین آمین۔ ملک عبداللہ لکھتے ہیں، کویسچن یہ تھا کہ اگر ہمارے ہاتھوں سے قرآن کریم گر جاتا ہے تو اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ خدا نہ خواستہ کہ گر جائے یہ۔ قرآن مجید ایک تو گرانا ہوتا ہے، ایک گرنا ہوتا ہے، تو گر جائے اس پر مواخذہ نہیں ہے جی، کیونکہ خطا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میری امت سے جو خطا ہو جائے یا بھول کے کچھ کر لے تو یہ اٹھا لیا گیا ہے، یعنی یہ معاف ہے، مواخذہ غیر ارادی طور پہ غیر ارادی اچانک ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، صدقہ دینا لازم نہیں، کوئی ہدیہ دینا لازم نہیں ہے، اور اگر بندہ ویسے صدقہ کرتا ہے تو کرتا رہے، وہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے کہ اللہ میرے سے یہ گستاخی ہوگی، یہ بے ادبی ہوگی، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کرنا چاہے تو کر لے، ویسے نہیں ہے، ویسے اس پر فرض کوئی نہیں، فرض نہیں ہے۔ کالر ہے جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہزاد علی صاحب سکھر سے کال کر رہے ہیں جی، بہت شکریہ کال کا، فرمائیے شہزاد صاحب۔ جی نوید بھائی السلام علیکم، ساروں تینوں کو آپ کو۔ وعلیکم السلام۔ چینل پہ کام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں چینل۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی جی، اور ماشاءاللہ یہ چینل ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، جیسے انسان کو گھر بیٹھے ہی علم سیکھنے کو ملتا ہے، ایسی کوئی دقت نہیں ہوتی، مشکل نہیں ہوتی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی جی سر، اور میرا سوال یہ تھا کہ انسان جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو کچھ لوگ تراویح پڑھتے ہیں نماز، کچھ نہیں پڑھتے، تو جو نہیں پڑھتے کیا انہیں گناہ ملے گا؟ اچھا جی، بہت شکریہ، آپ نے کال کی، ابھی جواب دیتے ہیں مفتی صاحب۔ گناہ ملے گا نہ پڑھنے کا؟ اگر تو پڑھے ہیں تو ثواب بہت ہے جی، بہت ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو امام کے ساتھ تراویح وتر پڑھ کے جاتا ہے پوری رات کی تہجد کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ تو اتنا بڑا ثواب مسلمان کیوں ہاتھ سے جانے دے؟ جی، بلا وجہ نہیں جانے دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، بیمار تھا، سفر سے آیا، تھکا ہوا تھا، کوئی اور مصروفیت ہوگی، نہیں پڑھ سکا تو گناہ کوئی نہیں۔ لیکن اگر اس نیت سے چھوڑے یار یہ چھوڑو یہ کیڑا کوئی ضروری ہے اور کی کرنا پڑھ کے مذاق اڑائے، استہزاء کرے، تو پھر گناہ گار بھی ہے اور بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ اس کا مجھ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا اگر استہزاء کرے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماجد صاحب ہری پور سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیں کیا سوال پوچھنا آپ نے؟ اچھا نظامی صاحب، یکم رمضان سے آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ تو سر میری ریکویسٹ یہ ہے، پہلے تو خوشی ہے کہ دونوں مفتی صاحبان کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم قبرستان میں اکثر گاؤں میں لوگ جاتے ہیں تو ادھر قبروں کو چونا لگاتے ہیں سر، یہ جائز ہے؟ دوسرا ایک ریکویسٹ آپ سے ہے سر، جب کوئی کالر کال کرتا ہے آپ کو تو آپ پلیز اس سوال کو دہرا دیا کریں کہ اکثر سوال کی سمجھ نہیں آتی ہے سر۔
अच्छा तो ठीक आप है। अगर दोहरा दें तो हमें समझ आ जाए कि किसने क्या सवाल किया। माजिद साहब आपकी सजेशन सर आंखों पे, लेकिन असल में टाइम की वजह से हम उस चीज़ को रिपीट नहीं कर पाते। आपको पता है कि रिपीटेडली कॉल्स आ रही होती हैं और कोई थोड़ा सा सर प्लीज थोड़ा सा कर दिया करें ताकि पता चले किसी ने क्या सवाल किया है। जी जी ठीक है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जी। बहुत शुक्रिया जी माजिद साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग। कब्र को चूना लगाना ये ठीक है वो कह रहे हैं? कब्र को पक्का करना, मार्बल लगा देना, सीमेंट के साथ प्लास्टर कर देना, या बाद लोग तूड़ी के अंदर सीमेंट मिलाकर उसको पक्का की शक्ल कर देते हैं। अच्छा, तो ये सारी सूरतें ही हराम हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पक्का करने और उनके ऊपर कोई इमारत बनाने, को कुब्बा बना देना, को प्लास्टर कर देना, इन तमाम चीज़ों से मना किया है। हाँ जी, ऐसा ही है। और चूना लगाने का एक मतलब ये भी बयान किया जाता है ना कि चूना नहीं है, सफ़ेदी। वो सफ़ेदी कब्र पर सफ़ेदी लगा देते, क्यों? डेकोरेशन के लिए, ताकि वाज़ेह हो जाए कब्र है। मुख्तलिफ साल के मुख्तलिफ दिनों में, मुख्तलिफ महीनों में, मुख्तलिफ त्योहारों के मौके पर कब्रिस्तान लोग जाते हैं, दोबारा से नई मिट्टी डाल के कब्र को फ्रेश करके फूल लगाते हैं, अगरबत्तियां डालते हैं और साथ वो चूना भी साइड पर लगा देते हैं, कब्र को फ्रेश कर देते हैं एक नए सिरे से। ये टोटली गलत। अच्छा, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना चाहिए। हाँ जी। और वो जो क्वेश्चन है कि मैं सवाल नहीं दोहराता, उसके बारे में जवाब दें कि क्या करना चाहिए मुझे। बात तो आवाज़ बिल्कुल क्लियर होती है जी, साइल का सवाल सुनाई दे रहा होता है जी, और बाद अब हम भी एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि क्या कहा। ऐसी सूरत में तो फिर हम दोहरा ही देते हैं जी, बल्कि वहां से पूछ के भी खलाई मखलूक से तीन दफा दोहराते हैं। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, आप भी इस बारे में रोशनी डालें। हाँ, ऐसा ही है। आप तो माशाल्लाह दोहराते भी हैं। जब मुश्किल सा मसला आ जाता है, मुश्किल सवाल, और उस शख्स से भी, साइल से भी दोबारा पूछ लेते हैं, तो ये अंदाज तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी इनकी भी मान ली। जी ठीक है, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा। ले जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा ब्रेक हम ले लेते हैं और इंशाल्लाह उसके बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ट्रांसमिशन को आगे लेके बढ़ते हैं। सवालात पूछे गए हैं रिटन में, जो यहाँ पे लाइव लिंक पे हैं उनको शामिल करते हैं। फ़रा ज़हूर साहिबा का कुछ देर पहले हमने सवाल लिया था, कोई 3-4 ब्रेक पहले। वो कहती हैं कि मैं अभी 6 मंथ की ज़कात दे सकती हूँ क्योंकि गोल्ड आए 6 मंथ हुए हैं, फॉर नेक्स्ट रमज़ान मैंने पूरे साल की अदा करूँगी इंशाल्लाह। तो ऐसे हम इसको रिप्लाई कर चुके हैं पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सलमान खान कहते हैं मेरी और मेरी वालदा की ज़कात मेरे वालिद साहब दिया करते थे। अच्छा, सलमा खान कहती हैं मेरे कमाए हुए पैसे भी उनके पास ही होते थे। अब वालिद साहब की वफ़ात के बाद मैं और वालदा भाई के पास हैं। अब क्या भाई मेरी वालदा की और भाभी की ज़कात देगा? ज़ाहिर है कि भाई की कफालत में है तो भाई दे दे जी, और अगर भाई भी इतनी आमदन उसकी नहीं है जी, तो आप अपने गोल्ड में से दे दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यानी जिम्मेदारी इनकी अपनी है, ठीक है। हाँ जी, जिसकी मलकियत में हो, जिसकी मिल्कियत में गोल्ड है, उसी की जिम्मेदारी। ठीक है। उस्मा परवेज़ लिखती हैं कि प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दें, मुझे बहुत कन्फ्यूजन है। एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दू का, वही वो जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन मैं दोबारा शामिल कर रहा हूँ। इसकी ट्रांसलेशन है, ए अल्लाह मैं तेरा बंदा एन ख़वातीन। अच्छा, एनीवे आगे लिखते हैं, क्या पढ़ेंगे, ख़ातीन या अल्फाज यूज़ करेंगे? और प्लीज़ मेरी इस कन्फ्यूजन को दूर करवा दें। आई एम वेटिंग। दोनों में से जो जवाब देना चाहिए। दुआ वो पता नहीं कौन सी है, लेकिन जो अल्फाज हैं, लफ्ज़ तो क्लियर, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका इब्नु अब्दिका इब्नु अमातिका। ये जनादे की दुआओं में से एक दुआ है कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे का बेटा हूँ, तेरी बंदी का बेटा हूँ। तो लफ्ज़ आमाती का पढ़ना है, वो जो ख़वातीन का लफ्ज़ जी, आमाती का, वो आमाती का है। ठीक है, ठीक है। यानी वो जो है, यानी जब कोई बंदे पर अंदर सख्ती आई हुई है, कोई मुसीबत परेशानी, उस वक़्त बंदा ये दुआ मांगता है, मांग सकता है। अच्छा, उन्हें वैसे लिखा इन्ना अब्दू का व अबनु अब्दी का व अबनु अमती का, ऐसे लिखा है। अच्छा, ये तो फिर वो जनादे वाली दुआ है जिसका शेख साहब ने फरमाया। तो पढ़ना क्या चाहिए, वो रिपीट कर दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका जी इब्नु अब्दिका इब्नु अमातिका। ठीक है, ठीक है।
अच्छा जी, आगे कॉलर हैं जी हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीना नदीम साहिबा लाहौर से कॉल कर रही हैं जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए, फरमाइए। बेटा मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मेरी शादी हुई थी, 15 साल हो गए जी। मेरी नंदों ने मेरी सास फौत हो गई थी, मेरी नंदों ने मेरे साथ बुरा जुल्म किया, मैंने मार भी खाई है, सब कुछ किया है, लेकिन मेरे मियाँ ने मेरा साथ दिया आया तक। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी जिठानी है, दुरानी, वो लड़के गई है, मसलन हालात जरा खराब थे तो इसलिए वो अपने घर चली गई। मैं चाहती हूँ उनके घर बेटी हुई है, अल्लाह की रहमत हुई है, दोनों मियाँ बीवी की सुलह हो जाए, ये अपने घर आ जाए। ठीक है जी, मैं अभी जवाब लेता हूँ जी, बहुत शुक्रिया। असल में तो मुझे ये सवाल नहीं, उनकी नेक ख्वाहिशात लग रही हैं। हाँ उनका हमारे पास सवाल तो वो नहीं आया, कोई सवाल नहीं आया। हम दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ताला इनके दरमियान मुआफ़क़त पैदा फरमाए, और जो अलहदगी हुई है, जो एक उनके दरमियान एक मसला पेश आया है, अल्लाह ताला वो हल फरमाया और उनके दरमियान मुआफ़क़त। अच्छा देखिए, उनका दिल कितना अच्छा है हमारी बहन का, मिसेस नदीम का, कह रही मेरे साथ बड़े जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं लेकिन वो निभा कर रही हैं, और लेकिन खामद देखना, खामद भी तो अच्छा है ना, जिसने साथ मेरे शौहर ने मेरा पूरा साथ दिया, माशाअल्लाह। ठीक है। दूसरी तरफ वो कह रही है जेठानी लड़के चली गई, अब उनकी बच्ची हुई है, बेटा हुआ है, तो वो चाहती हैं कि इनका आपस में दोनों मियां बीवी जाएं और मना के ले आएं, ये मौका भी है। हाँ जी, आ जाएंगी वो। ठीक है। अच्छा जी, आगे लिखते हैं, दाऊद लिखते हैं, मुफ्ती साहब और नवीद भाई, अल्लाह पाक आपके प्रोग्राम को हदायत बनाए, बजरिया हदायत बनाए, जरिया हदायत, वो स्पेलिंग का हदायत बनाए हमारे लिए जी, आमीन। बिल्कुल जी। मोहिब लिखते हैं, मेरी शादी 13 साल हुए ख़त्म हुई है, रिटन पेपर पे एक ही दफ़ा तलाक गवाहों की मौजूदगी में हुई है, आप प्लीज़ डिटेल से बताइए मुझे कि तलाक हो गई है या रुजू दोबारा हो सकता है, और दूसरा निकाह कर सकते हैं, यानी 3 तलाक रिटर्न में एक दफ़ा पेपर भेजा गया है, आप डिटेल से बताइए। अल्लाह अकबर, 3 तलाक़ें रिटर्न दी हैं एक ही दफ़ा जी, या एक तलाक दी थी एक ही दफ़ा और 13 साल गुजर गए हैं, तो अब ये नया निकाह हो सकता है उसी औरत के साथ, अगर दोनों मियाँ बीवी राज़ी हैं साहब का, तो अब दोबारा नया निकाह नए हकमर के साथ, नए गवाहों की मौजूदगी में, वली की इजाज़त के साथ हो सकता है जी। ठीक है जी, ये बातें ऐसी होती है ना कि सिर्फ फ़ोन के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए से मुकम्मल तौज़ीह उसकी नहीं हो सकती, वजाहत नहीं हो सकती। अगर वो जो पैगाम फतवा कौंसल है उन तक राबिता करें तो इंशाअल्लाह मज़ीद उनके लिए आसानी हो जाएगी। हाँ जी, पैगाम फतवा काउंसिल में आप डिटेल में इसको सेंड कर दें तो आपको मज़ीद रहनुमाई भी मिल सकती है। वैसे मेरे ख्याल में हमने बड़ा ओपनली बता भी दिया अपनी बात, फिर भी अगर इबहाम रहता है तो आप पूछ सकते हैं। कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। राफिया साहिबा फैसलाबाद से कॉल करने का शुक्रिया जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। मुझे माशाल्लाह बहुत ही प्रोग्राम अच्छा लगता है, जज़ाकुमुल्लाह। मेरा ये सवाल है आपसे कि अकीके का गोश्त पहले तो जब हमारे वालिदैन थे तो बाकायदा गरीबों में 3 हिस्से होते थे और तकसीम किया जाता था। अच्छा, लेकिन अब ये चीज है कि अकीके का गोश्त घर में ही खा लिया जाता है, तो क्या वो सदका हो जाता है? जी मैं जवाब लेता हूँ, शुक्रिया आपने कॉल की। सर अकीके का गोश्त अब घर में ही खा लिया जाता है, तो सदका काम किया है, किधर किया, वो यही तो कह रही हैं। हाँ, कुछ खुद खाएं, कुछ अजीज़ो कारब की दावत करके उनको खिला दें, कुछ हमसायों में बांट दें, सारा गोश्त ही फ्रिज में रख लेना, ये तो फिर उसकी असल रूह के ही मुनाफी है। सदका करना है बच्चे की तरफ से कि अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से नवाजे, सेहत और सलामती से नवाजे, तो वो गोश्त आपने ज़िबा करके जानवर अपनी फ्रिज भर ली और ख़ुद ही खा रहे हैं, तो फिर सदका तो ना हुआ, वो खुद ही सदका खाई जा रहे हैं। ये तो देना चाहिए, हमसायों को भी देना चाहिए, अजीज़ो कारब को भी देना चाहिए, और ख़ुद भी खा लें, कोई अर्ज नहीं है। ठीक है। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतीउल्लाह साहब भक्कर से कॉल करें जी, शुक्रिया कॉल करने का। फरमाइए क्या सवाल है आपका। नहीं साहब, मेरा मुफ्तियान कराम से ये सवाल है कि अगर ज्यादा बच्चों का अकीके रहते हो तो क्या 2 दांती गाय जो होती है उसको ज़िबा कर सकते हैं, और ये कितने बच्चों के लिए किफायत करेगी? एक बात।
اور اگر یعنی اگر چھوٹے جانور ذبح کرنی ہوں تو بچی اور بچے کے عقیقے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ جانوروں کی تعداد میں ایک کرنا پڑتا ہے، بعض کہتے ہیں بھی ایک کرنا پڑتا ہے بچی کے لیے، اگر بچہ ہو تو 2 کرنے پڑتے ہیں چھوٹے جانور ذبح. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، میں ابھی جواب دیتا ہوں. مفتی صاحب فرمائیے. عقیقے کے لیے جو مسنون طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے لڑکا، اس کے لیے 2 چھترے، بکرے، بکریاں یا دمبے یہ ذبح ہوں گی، اور جو بچی ہے اس کے لیے 1 چھترا بکرا جو بھی ہے. عن الغلام شاتان وعن الجاریت شاتن، لڑکے کی طرف سے 2 شات ہیں. شات کا اطلاق بھیڑ، بکری، بکرا، چھترا ان پہ ہوتا ہے، اور لڑکی کی جانب سے 1. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور اسی پر عمل ہوتا رہا ہے. جی اچھا، اب انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ عقیقے بہت سے بچوں کے نہیں ہوئے ہیں تو بڑا جانور ہم لے لیں، اس کو ذبح کر دیں. تو بڑا جانور لے کے ذبح کرنا اور عقیقے کی شکل میں پیش کرنا ہمارے علم کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایسی بات نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا ہو کہ اونٹ ذبح کرو اور اسی طرح یا گائے ذبح کرو. یہ ایسی بات ملتی نہیں ہے. لہذا جو طریقہ ہے وہ اختیار کرو، اور اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو آپ ماخوذ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پوچھا گیا ہے میری دوست کا ہسبینڈ 2 بچے اور بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دوسری لڑکیوں سے ریلیشن رکھتا ہے. اس کی بیوی بہت پریشان ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں اور دعا کریں وہ نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو ہدایت دے. جو کر رہا ہے یہ حرام ہے جی، اور بیوی کی حق تلفی بھی ہے. جو جائز کام ہے اس کے لیے وہ ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے بیوی سے، اس کو راضی کرے، اس کی جات لے لے، جو کہ پاکستانی قانون کے طور پر تو ضروری ہے، شرعاً ضروری نہیں ہے. لیکن عموماً پاکستان میں بیویاں پہلی راضی نہیں ہوتی، چلو اس کو خوش کر کے کسی طریقے سے تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن اس طرح خفیہ تعلقات رکھنا تو اس کے لیے حرام ہے. بیٹی صاحب وہ بہن ہماری ناراض ہو جائیں گی کہ میں نے تو کہا ہے کہ اس کو روکیں، آپ دوسری شادی کا کہہ رہے ہیں. روکنا تو شرعاً جائز ہی نہیں ہے. اچھا، نہیں اس طرح کے ریلیشن شپ سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام ہے. اس سے بعد آ جائے، توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے. جو لوگ اس طرح کے تعلقات میں رہتے ہیں، حرام تعلقات میں، ان کی زندگی نہایت اجیرن ہوتی ہے اور مشکلات سی بھری ہوتی ہیں. وہ ظاہراً یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں، لیکن وہ نہایت برے حال میں ہوتے ہیں. اور ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے کہ بیوی جب ہے حلال پاکیزہ، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور غیروں کی طرف جاتے ہو. العیاذ باللہ. ناراضگی کا اظہار کیا مفتی عبدالولی خان صاحب نے، تو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ کتنا قبیح فعل ہے یہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوید صاحب میں کوٹا راولپنڈی سے بول رہا ہوں. جی سر. ارشد نام ہے. جی ملک صاحب. یہ مفتی صاحب کو السلام بہت بہت سلام عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ پتہ کرنا ہے کہ جو تہجد کے نفل ہے کم سے کم کتنے پڑھنے چاہیے. جی ٹھیک ہے. دوسرا یہ سوال ہے میرا کہ میرے والد صاحب سن 1971 میں کراچی میں وفات ہو گئی تھی ان کی. تو وہ مطلب کہ ہم یہاں پہ آگے بڑا بھائی تھا جس نے کراچی کی پراپرٹی تھی اس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، کوٹے کی پراپرٹی کو لے لی. تو اب جو ہے نا وہ اس میں 3 بیٹے ہیں، اس کے 2 بیٹے جو ہیں وہ حال ہے، ایک بیٹا شہید ہو گیا ہے. جی. تو جو اس کی بیوی ہے، اس کے 4 بچے، وہ 11 سال سے ماں باپ کے گھر رہ رہی ہے، اس کا کوئی نام کسی سائڈ پہ انہوں نے نہیں دیا. جی تو ٹھیک ہے. مفتی صاحب سے میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے اس بچی کو میں دے سکتا ہوں. انہوں نے کوئی اس کو جو ہے نا کوئی نہیں دی ہے. یہاں کی پراپرٹی پہ بھی ہمیں تنگ کر رہا ہے، تو وہ کراچی کی پراپرٹی بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے سب کے لیے. جی شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی جواب لیتا ہوں. مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب فرمائیے سب سے پہلے تہجد کے نفل کے حوالے سے. تہجد کے نفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے 8 رکعت نفل اور 3 وتر. ٹھیک ہے. رمضان میں یا رمضان کے علاوہ آپ نے 8 ہی پڑھے ہیں. لیکن اگر وقت کم ہو، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ سو کے اٹھے ہیں تو ابھی ٹائم تھوڑا ہے،
تو کم از کم 2 بھی پڑے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بھائی ہے, قابض ہے, والد کی پراپرٹی پہ اپنے بچوں کو, بیٹی کو پراپر وہ انٹرٹین نہیں کر رہا اس طرح سے, یعنی ان کی بھتیجی ہے, ان کی بھتیجی ہے, اور اس کے حالات بھی 11 سال سے یہ ہیں کہ وہ گھر آئی بیٹھی ہے, یعنی ساری پراپرٹی پر قبضہ کرنے والا بھی اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دے رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ ساری پراپرٹی کر کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے بھائی کو اس ظلم سے بچنے کی توفیق دے, ہدایت دے کہ ایک تو وہ جو اصل وارث ہیں ان کو ان کے حصے دے, اور پھر بیٹی پر خرچ کرنا تو ان کا حق بنتا ہے. اگر صاحب جائیداد بھی ہے اور بیٹی غریب ہے تو اس پر خرچ کرے, اور ان کی بھتیجی ہے تو یہ زکوٰۃ ہی دینا چاہ رہے ہیں تو دے دیں. زکوٰۃ بھتیجی کو دی جا سکتی ہے, لیکن ان کو چچا ہے تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس بھتیجی پر خرچ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس بچی کو؟ ہاں جی دے سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یو کے سے ہمارے ایک ویور ہیں, ان کا سوال یہ آیا ہے کہ کس گولڈ پہ زکوٰۃ ہے؟ آیا وہ کہ جو پیرنٹس کی طرف سے لڑکی کو ملا ہے اور وہ ان کے یوز میں ہے اس پہ زکوٰۃ ہے, یا انہوں نے جو ان کو پہنایا ہے جو ان کی ملکیت میں ہے اس پہ زکوٰۃ؟ ٹوٹل گولڈ جو بیگم صاحبہ کے پاس ہے جی, وہ والدین کی طرف سے گفٹ ہوا ہے یا سسرال کی طرف سے گفٹ ہوا ہے, وہ ان کی ملکیت ہو گیا نا جی, تو ٹوٹل پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد وسیم صاحب وہاڑی سے کال کرنے کا شکریہ. عابد صاحب فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے بھائی. رام کی پوری ٹیم کو میرا سلام جی. میرا سوال یہ تھا, ابھی ایک سوال کیا تھا کسی بھائی نے, تو صدقے کے بارے میں یہ سوال تھا کہ جب صدقہ دینا ہے کیا ضروری ہے کہ کالا بکرا دیا جائے, گوشت دیا جائے, یا کوئی اجناس میں کوئی کھانے والی چیز, گندم ہے یا کھجور ہے, کوئی بھی چیز صدقے میں دی جا سکتی ہے؟ اور اس میں سے اگر میں نے وہ کھجور کھا لی ہے ایک آدھا دانہ, تو کیا وہ اس میں کوئی کباہ تو نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے کال کی. میں جواب لیتا ہوں. مفتی عبدالولی خان صاحب, کیا کالا بکرا ہی صدقہ دینا ہوگا؟ یہ تو اس معاشرے کے اندر تصور شروع ہوا ہے کہ بلائیں جو اترتی ہے اور ہٹتی ہے کالا بکرا دینے کے ساتھ. اور وہ کالا بکرا بھی ملتا نہیں سوائے اس صاحب کے پاس کہ جس نے کالا کہا ہے. کالی یہ جو ہے نا مرغی, وہ بھی وہیں سے ملتی ہے, اور کالا بکرا بھی وہیں سے ملتا ہے. وہاں سے وہ خرید کے لے آتے ہیں, ان کو دے دیتے ہیں. نہیں, جس طرح بھی ہو بندہ بکرا دے, کالے رنگ کا ہو, سفید رنگ کا ہو, سرخ رنگ کا ہو, اسی طرح اناج دے, گندم دے, کھجور دے, جو بھی دے اللہ کی رضا کے لیے دے, تو صدقہ جو ہے وہ قبول ہے ان تمام چیزوں سے. اور جو صدقہ کپڑوں کی ضرورت ہے, کپڑے دے دے, کپڑے دے دے. اور جو صدقہ نفلیہ ہے تو اس میں سے خود بھی کھا سکتا ہے, یہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی, السلام علیکم. عبد الوحید صاحب ہری پور سے کال کر رہے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. عبد الوحید صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیں برائے مہربانی, اور پھر اپنا سوال پوچھ لیجیے. آپ کا کیا سوال ہے؟ ہری پور تک. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم جی جامی صاحب. سر فرمائیے. اور مفتی صاحبان, بہت اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے کو میں نے 1 لاکھ روپیہ قرض دیا ہے جی, اس نے مطلب ہے کہ میرے سے چیک دیا ہے میں نے اس کو 1 لاکھ کا جی. ابھی جو ہے نا اس نے مجھے ابھی اس نے 1 لاکھ جب کیش کرایا نا, بینک والوں نے 600 روپیہ وہ کٹنگ کر دی جو ان کا ٹیکس لگتا ہے جو. اچھا جی. ابھی میں اس سے واپس جو ہے نا وہ 600 بھی لے سکتا ہوں, 1 لاکھ تو اس نے مجھے دینا ہے. 600 جو بینک والوں نے کاٹا ہے وہ بھی میں کیا وہ جائز ہے میرے اوپر اس سے لینا؟ جی شکریہ آپ نے کال کی. میں جواب لیتا ہوں. جی 600 روپے کا مسئلہ ہے, بیان کر دیجیے پلیز. نہیں, آپ نے بینک کے ذریعے دیا تو بینک کے ذریعے وصول کر لیں. جی 600 آپ کا کٹا, 600 کا کٹ جائے گا, برابر ہو جائے گا. جی. تو اگر وہ کیش میں لیں تو پھر آپ نے 1 لاکھ دیا ہے, 1 لاکھ ہی لیں. اس نے سلوک کا تقاضا بھی یہی ہے اور سود سے بچنے کا ذریعہ بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. کہ 600 اگر 1 لاکھ روپے اپنے بھائی کو قرض دیا تو 600 کی کیا اوقات آج کل, تو 600 نہیں لینا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے. یہ کالر ہے, لیکن ان کالر سے پہلے میں ایک یہ کمنٹ لازمی لینا چاہوں گا. ہماری بہن ناراض لگ رہی ہیں ہم سے. سدرا عارف لکھتی ہیں کہ مفتیان کرام اور نوید بھائی کو میرا سلام. بھائی مہربانی کر کے میرے سوالات کا جواب دے دیں.
میں پچھلے ایک ہفتے سے پوچھ رہی ہوں, میری باری ہی نہیں آ رہی. میرا پہلا سوال ہے کہ اگر کوئی بھی نماز کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو پھر اس کی ادائیگی میں کتنی رکعت پڑھنا ہوگی؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ اگر عشاء کی نماز تراویح کے ساتھ مکمل پڑھ لی ہو تو پھر صبح سحری میں نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ کیا نماز عشاء تراویح کے ساتھ صبح سحری میں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ہم سارے سوالوں کے جواب دے چکے ہیں پہلے بھی, لیکن پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے فن طور پر جواب دیتے ہیں کیونکہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. فرما دیجیے سر. جی فرمائیں. پہلا سوال ان کا کیا تھا؟ ان کا یہ تھا کہ میری وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ادائیگی میں کتنی رکعت پڑھنا ہوگی اگر کوئی نماز قضا نماز جو ہے نا, جو نماز رہ گئی ہے یعنی ترک کر دی گئی ہے, اب اس کے لیے اللہ سے معافی مانگے, استغفار کرے اور توبہ کرے, آئندہ نماز نہ قضا کرے. نماز تراویح کے ساتھ مکمل پڑھ لی, پھر صبح سحری میں نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ نوافل مطلقہ عام نفل جو ہے بندہ جتنی زیادہ پڑھتا ہے پڑھ لے, کوئی مسئلہ ٹھیک ہے. تراویح کے ساتھ صبح سحری میں بھی پڑھ سکتے ہیں نماز عشاء, اور تراویح کے ساتھ صبح سحری میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تراویح تہجد ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے جی, کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسن تقویم صاحب گوجرانوالہ سے اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں, سن پا رہے ہیں تو فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. احسن تقویم. جی فرمائیے. جی احسن صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا. بھائی اکیلی نماز پڑھتی ہے تو ایک عورت گھر میں جب اکیلی نماز پڑھتی ہے تو وہ اقامت بھی ساتھ کہے یا خالی ویسی نماز پڑھ لیں؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے, میں جواب لیتا ہوں. اکیلی نماز پڑھتی ہے جو عورت گھر میں, تو وہ اقامت بھی کہے گی یا ویسی نماز پڑھے؟ کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. جی اگر وہ جماعت کرواتی ہیں ماں بیٹی مل کے تو پھر اقامت کہہ لیں, اور اگر جماعت نہیں کروا رہی تو پھر اکیلے نماز پڑھنے کے لیے اقامت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کہہ دے اگر وہ اکیلی ہی جماعت کی صورت اختیار کرنا چاہے جی کہ جماعت کی طرح وہ قرات کر کے نماز پڑھے تو پھر اقامت بھی کہہ سکتی ہے, کوئی عرض نہیں. ٹھیک ہے. شاہینہ سعید لکھتی ہیں جوائنٹ فیملی کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا ٹھیک ہے یا نہیں. اللہ سبحان اللہ. فرمائیے مفتی صاحب. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہاں جی. یہ ماں باپ بیٹے ہوتے ہیں, ان کے بیٹیاں ہوتی ہیں. اب ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹے ہیں نا ہماری نظروں کے سامنے ہی رہیں, شادیاں ان کی ہوں, بہویں سب ہمارے پاس رہیں. اچھا ان کی تو خوشی ہوتی ہے ان کو, جی لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پردے کا مسئلہ بنتا ہے, جی خلوت اور تنہائی کا مسئلہ بنتا ہے. حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ جو عورت ہے غیر محرم اس کے ساتھ تنہائی مت اختیار کرو. جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ افرائیت الحم, یہ جو دیور ہے, دیور سے مراد جیٹھ بھی ہے, دیور بھی ہے, ان کے بچے بھی ہیں, سارے یہ اس میں مراد ہے. اسی طرح جو خاوند کا چچا ہوتا ہے اس کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں. ان کا کیا حال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحم الموت, یہ رشتہ دار تو موت ہے, یعنی ان سے زیادہ احتیاط اور اجتناب کرنا چاہیے اور لازم ہے. تو یہ جوائنٹ فیملی میں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ پردے کا اہتمام نہیں ہو سکتا اور مزید خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور بچوں کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. تو ماں باپ کو چاہیے کہ جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں, شادیاں ان کی ہوتی ہے, ان کو الگ الگ گھر دے دیں اور الگ الگ ان کو رکھیں. اس سے بچوں کے درمیان, بھائیوں کے درمیان محبت بہت زیادہ بڑھے گی اور جو اخلاقی مسائل ہوتے ہیں ان سے بھی بچاؤ ہوگا. ٹھیک ٹھیک ہے جی. لیکن جس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا, ہمارے ساتھ موجود رہے مفتی عبدالولی خان صاحب, سر آپ کا آنے کا شکریہ, اور موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ. آپ نے میڈیسن لینی ہے بھی جا کے کیونکہ فلو کی کچھ شکایت لگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. آمین آمین. لیجیے اس کے ساتھ ہی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. پیغام ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. یہ مہینہ عالیشان ہے, یہ رحمت کا جہاں ہے, خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان.